السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے خوشبو کے دریچے کھلے۔ ناول کی رائٹر ہیں فاخرہ جبیں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کتنے عرصے بعد اس نے گھر کے اس حصے میں قدم رکھا تھا۔ ہار سنگھار کا اونگتا ہوا قدیم درخت ایک دم سے چونک گیا تھا۔ یادیں رفیقہ کے کتنے ہی لمحے اسے چھو کر گزر گئے۔ وہ گنے چنے قدم اٹھاتی جھولے پر آ کر بیٹھی تو اس نے اظہار محبت کے لیے لاتعداد پھول اس پر نچھاور کر دیے۔ کچھ اس کے بالوں میں اٹکے تھے اور کچھ آنچل کی سلوٹوں میں گم تھے۔ قمیص کے دامن سے ہو کر زمین پر گرتے پھولوں نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی کھلکھلاہٹ، بس ایک سسکی فضا میں ابھری تھی اور آنکھ کے سائل سے ایک قطرہ ٹوٹ کر زمین کی وسعتوں میں گم ہو گیا تھا۔ آج تو شاید چاند بھی وہ نہیں تھا جب ہی تو اسے اوپری نگاہوں سے دیکھ کر بدلیوں کی اوٹ میں جا چھپا تھا۔ اجنبی ہوائیں سے چھوئے بغیر پاس سے گزر گئی تھیں۔ سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر برآمدے میں کھلنے والی کھڑکی کو دیکھا جس کے دوسری طرف تاریکی تھی۔ تاریکی کو ختم کرتی زرد روشنی اور ایک فالج زدہ بوڑھا وجود۔ نگی، رات گئے درختوں کے نیچے نہیں بیٹھتے، جن چمٹ جاتے ہیں۔ برسوں پہلے امّو جان کا کہا ہوا جملہ اس نے آج سنا تھا۔ ٹھیک کہتی تھی امّو جان آپ۔ واقعی رات گئے درختوں کے نیچے بیٹھنے سے جن چمٹ جاتے ہیں، جیسے مجھ سے چمٹ گیا ہے بدصورت رویوں کا جن، تنہائی کا اسیب، اور ایسے جکڑا ہے اس نے مجھے کہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں میرے بازو شل ہو کر رہ گئے ہیں۔ وجود تڑپنے لگا ہے اور ماس ہڈیوں سے علیحدہ ہونے لگا ہے۔ درد کی کوئی ٹیس دل سے ابھری تھی اور پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ اس نے درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر سر جھکا لیا۔ جھولا ڈولتے ڈولتے ساکت ہو گیا تھا۔ ہار سنگھار کا بوڑھا درخت بے چین ہو گیا اور زرد ڈنڈیوں والے پھول اس کی شاخوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ نرم ہوا اپنائیت لیے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور اس کے گالوں پہ پیار کرتے ہوئے اسے دلاسا دینے لگی۔ فکر مندی سے تکتا ہوا چاند کچھ اور زرد ہو گیا تھا۔ سب کچھ تو ویسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں بدلا، بس ایک اسی کی رات وقت کی بھول بھلیوں میں کھو گئی ہے اور وہ خالی ہاتھ اپنی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ وہ جیسے تھک کر جھولے سے اتری اور بے آواز قدم اٹھاتی برآمدے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا؟ ہر کوئی سوالیہ نظروں سے بوڑھے درخت کو تکنے لگا تھا جو ایک بار پھر اس خاموش وجود کے انتظار میں اونگنے لگا تھا۔ وہ بے حد شوخ، شرارتی اور نٹ کھٹ واقع ہوئی تھی۔ نچلا بیٹھنا اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ جہاں شرارتوں میں بے حد تیز واقع ہوئی تھی وہاں ذہانت میں بھی کوئی اس کا ثانی نہیں تھا۔ تعلیم کے میدان میں اساتذہ سے شاباش وصول کرتی تو گھر میں امّو جان کا ہاتھ بٹا کر ان کی واہ واہ سمیٹتی۔ پہلوٹی کی اولاد تھی سو امّو جان اور ابا کو بے حد عزیز تھی۔ گھر کے پچھلے حصے میں چھوٹا سا باغ جیسے بنا ہی اس کے لیے تھا۔ ادھر شام کے سائے منڈیروں پر آ کر ٹھہرتے، ادھر وہ جھولے پر آ موجود ہوتی۔ دائیں بائیں دونوں رسوں کو مضبوطی سے تھام کر وہ پینگے لینے لگتی، تیز تیز اور تیز، وہ جیسے آسمان کو چھو لینا چاہتی۔ تیز ہوا کے سنگ اٹکلیاں کرتے ہوئے وہ خوشی سے نہال ہو جاتی اور ایسے میں جب ہار سنگھار کے پھول ٹوٹ ٹوٹ کر اس پر برستے تو وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتی، خود کو کسی پریوں کے دیس کی شہزادی سمجھنے لگتی۔ پھر رفتہ رفتہ جھولے کی رفتار آہستہ ہونے لگتی اور پھر جب وہ تھک جاتی تو جھولے سے نیچے اتر کر سارے پھول سمیٹ کر اپنے دامن میں بھر لیتی اور ایک ایک کر کے دھاگے میں پرونے لگتی۔ ایسے میں امّو جان کا بھرا بھرا وجود برآمدے میں کھلنے والی کھڑکی کی دوسری طرف سے نمودار ہوتا۔ نگی، آ جاؤ بیٹی، بہت شام ہو گئی ہے۔ بس آئی امّو جان، وہ بڑے مصروف سے انداز میں انہیں جواب دیتی اور امّو جان مسکراتی ہوئی واپس پلٹ جاتی اور ذرا سی دیر میں ہی وہ گجرا لیے ان کے سر پہ جا پہنچتی۔ امّو جان اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتی تو خود بخود کلائی آگے بڑھا دیتی۔ وہ بڑی نفاست سے یہ گجرا ان کی کلائی میں باندھ دیتی اور امّو جان بے اختیار اس کا منہ چوم لیتی۔ امّو جان، ابا یہ گجرا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں نا؟ اس نے بارہا ابا کی آنکھوں میں جگنو چمکتے دیکھے تھے۔ ہاں چندا، یہ گجرا ان کی پیاری بیٹی نے بنایا ہوتا ہے نا، اس لیے۔ پھر امّو جان روٹیاں پکانے لگتی اور وہ چھوٹی بہنوں کی طرف متوجہ ہوتی۔ سعدیہ اور نادیہ میں بس سال بھر کا فرق تھا۔ وہ دونوں سر جوڑے گڑیوں کے کھیل میں مشغول رہتی۔ صبیحہ کھرے میں بیٹھی پانی سے چھپا چھپ کھیلتی رہتی اور ننھا کاشف چارپائی پکڑ پکڑ کر چلنے کی کوشش میں مصروف رہتا اور اسی دوران ابا فیکٹری سے واپس آتے تو سب بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ابا کی طرف متوجہ ہو جاتے اور جب ابا کے تھیلے سے بنے ہوئے چنے، کبھی کوئی فروٹ اور کبھی دال کی میٹھی ٹکیاں نکلتی تو وہ سب خوش ہو جاتے، مگر امّو جان جھٹ لفافہ پکڑ کر اپنے پیچھے چھپا لیتی۔ اگر اب کھا لیا انہوں نے تو پھر روٹی نہیں کھائیں گے، اور وہ سب اسی لالچ میں جھٹ چولہے کے پاس دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے۔ پہلے ہاتھ منہ دھو کر آؤ۔ ابا کے تنبیہی لہجے پر سب بچے نل کی طرف بھاگتے اور وہ جھٹ ابا کے سامنے ہاتھ لہرانے لگتی۔ ابا میں نے تو پہلے سے دھو لیے۔ ہاں، تو میری سب سے اچھی بیٹی ہے۔
ابا اس سے پیار کرتے اور صبیہ کو بھیگے کپڑوں سمیت اٹھا کر چارپائی پہ لے آتے۔ بھئی مجھے تو یہ کوئی سمندری مخلوق لگتی ہے۔ ابا تولیے سے اس کے بھیگے بال اور چہرہ خشک کرتے۔ اماں جان تازہ تازہ روٹی لا کر ابا کے سامنے رکھتی اور صبیہ کو اٹھا کر اس کے کپڑے بدلنے چلی جاتی، اور جب رات کو سب اپنے اپنے بستروں پر آ جاتے اور کاشف ابا کے سینے پہ بیٹھا ان سے لاڈ کر رہا ہوتا، تب ابا سب بچوں کو کوئی اچھی سی کہانی سناتے اور ابا کی لائی گئی چیز درمیان میں رکھ کر کھا لی جاتی، اور کہانی ختم ہونے کے بعد جب بچے اپنے بستروں میں سونے کے لیے پر تول رہے ہوتے، وہ ایک بار پھر کتابیں لے کر بیٹھ جاتی۔ نگی بیٹی، کام ختم نہیں کیا تھا ابھی تک؟ ابا اسے کتابوں پر جھکا دیکھتے۔ کام تو ختم کر لیا تھا ابا، بس آخری مرتبہ سبق دہرا رہی ہوں۔ وہ اپنے کام سے جلدی مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ ابھی تو 5ویں جماعت ہے نگی، اور ابھی سے یہ حال ہے، بڑی کلاسوں میں ہوگی تو پھر کیا کرے گی؟ پھر اس سے بھی زیادہ پڑھوں گی ابا۔ وہ نیند سے بھری آنکھیں کھول کر ابا کو دیکھتی تو انہیں اس پر بے تحاشا پیار آنے لگتا۔ ہماری بیٹی بہت ذمہ دار ہے، ابا کے لہجے میں اس کے لیے رشک ہی رشک ہوتا۔ صبح اٹھتی تو اپنے ساتھ ساتھ سعدیہ اور نادیہ کے بیگ بھی تیار کرتی۔ وہ دونوں دوسری جماعت میں پڑھتی تھیں۔ اماں جان گرم گرم پراٹھے توے سے اتار کر چنگیر میں رکھتی جاتی اور ساتھ نادیہ کو ہدایات دینے کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ کانوں کے پاس سے صابن صاف کرو، ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ پھیرو۔ نادیہ بیچاری زور سے آنکھیں میچے منہ دھوتی جاتی۔ ہدایات کے عین مطابق وہ اماں جان کو مصروف دیکھتی تو کنگھا لے کر ابا کے پاس چلی جاتی۔ ابا اس کا گول معصوم چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر ادھر ادھر گھماتے جاتے اور پھر بالوں کی مانگ نکال کر بڑی نفاست سے 2 پونیاں بنا دیتے، اور ابھی وہ ناشتہ کر رہی ہوتی جب اس کی دوست وحیدہ بیرونی دروازے سے سر اندر ڈال کر اسے پکارتی، نگی جلدی کرو، دیر ہو گئی تو مس ماریں گی۔ اس کی پکار پر گھر میں ایک افراتفری سی مچ جاتی۔ نگی جھٹ بستہ اٹھا کر جانے کو تیار ہو جاتی اور سعدیہ نادیہ کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹتی، وہ بھی اسی کے اسکول میں پڑھتی تھیں۔ وہ دونوں چیختی رہ جاتی، ہائے امو، ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، تو گھنٹے بھر سے کیا کر رہی تھی؟ نگی جنجلا جاتی۔ اماں جان فوراً اچار کے ساتھ پراٹھے باندھ کر ان کے بیگ میں رکھ دیتی اور نگی انہیں کھینچ کر اسکول کی طرف روانہ ہو جاتی۔ شب و روز اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے۔ کمال فیکٹری میں معمولی ورکر تھے، مگر بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں ایک خاص ماحول بنا لیا گیا تھا۔ اس طبقے کے دوسرے لوگوں کی طرح کمال احمد نے کبھی گھر میں گالی گلوچ یا بیہودہ باتوں کا استعمال نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیگم نزہت کو بھی اسی سلسلے میں خاص تاکید کر رکھی تھی۔ محبت و شفقت اس گھر کے لوگوں کی فطرت بن چکی تھی۔ غرض کے دن انتہائی اطمینان و سکون سے گزر رہے تھے، اور ایسا ہی ایک دن تھا جب اسکول آتے جاتے ایک گھر نگی کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہ گھر اب بھی زیر تعمیر تھا، مگر اتنا وسیع و عریض تھا کہ نگی کے چلتے قدم اس گھر تک آ کر رک جاتے تھے۔ وحیدہ، یہ لوگ اتنے بڑے گھر کا کیا کریں گے؟ وہ حیران ہو کر وحیدہ سے پوچھنے لگتی۔ ڈور ڈنگر باندھیں گے، وحیدہ بے نیازی سے کہتی۔ ہیں کیا واقعی؟ وہ سمجھ بیٹھتی اور بڑے افسوس سے چاکلیٹی کھڑکیوں اور دروازوں والے اس محل نما بنگلے کو دیکھتی۔ امو جان، کیا بتاؤں وہ گھر کیسا ہے، اتنا پیارا کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس چیز کی مثال دے۔ اچھا بھائی، جان لیا وہ بہت پیارا گھر ہے، پھر امو اتنے پیارے گھر میں ڈور ڈنگر تو نہیں باندھنے چاہیے نا؟ وہ افسردہ ہو جاتی۔ تو کیا انہوں نے وہاں ڈور ڈنگر باندھ رکھے ہیں؟ امو جان بھی حیران ہو جاتی۔ باندھے تو نہیں، مگر وحیدہ کہہ رہی تھی۔ وہ بتاتی تو امو زور سے ہنس پڑتی۔ وہ تجھے بیوقوف بنا رہی ہوگی کیا؟ اس وحیدہ کی بچی کو تو میں صبح بتاؤں گی۔ وہ دانت کچکچا کر رہ جاتی۔ پھر تو جیسے اس کا روز کا معمول بن گیا تھا، اس مکان میں اس کی دلچسپی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ وہ ہر روز کھڑی ہو کر دیکھتی کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی رہتا ہے، اور رات کو جب سب مل کر بیٹھتے وہ ایک ایک بات بتاتی جاتی۔ پتہ ہے امو جان، اتنا بڑا لان ہے اور ہر رنگ کے پھول ہیں اس میں، 15-20 کمرے تو ہو گئے ہوں گے امو، پتہ نہیں کون لوگ آ کر رہیں گے اس میں۔ اس کے لہجے سے حسرت چھلکنے لگتی۔ تجھے بڑے گھر بہت اچھے لگتے ہیں نگی؟ ابا نے اس کے چہرے پہ نظریں جما کر پوچھا۔ ہاں ابا، بڑے ہی نہیں چھوٹے گھر بھی اچھے لگتے ہیں، بس نئے نئے سے ہوں۔ ابا کی نظریں پلستر اکھڑی دیواروں پہ جا کر ٹھہر گئیں۔ ابا، میں بہت سارا پڑھوں گی اور جب ڈاکٹر بن جاؤں گی تو ایسا ہی گھر بناؤں گی، چاکلیٹی کھڑکیوں اور دروازوں والا۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور جب وہ وہاں سے اٹھ گئی تو امو جان نے کہا تھا، کمال احمد، ہم اپنی بیٹی کے لیے کسی بڑے خاندان کا رشتہ ڈھونڈیں گے، اسے اچھے گھر میں رہنے کا بہت شوق ہے۔ دعا کیا کرو نزہت بیگم، خدا اس کے نصیب اچھے کرے۔ کمال احمد کی پرسوچ نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ ہاں، خدا اس کے نصیب اچھے کرے۔ امو جان نے بھی ان کی تائید کی اور کروٹ بدل لی۔
وقت ہمیشہ گات لگا کر بیٹھا رہتا ہے اور آستین میں چھپے سانپ کی طرح اچانک ہی حملہ آور ہوتا ہے، اتنا اچانک کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اگر جو کسی کو علم ہو جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ ہزار تدبیریں کر لے، سینکڑوں ہیلے بہانے سوچ لے اور وقت کے ہر وار کو اسی پر لوٹا دے، مگر یہی تو نہیں ہوتا۔ انسان بے خبر ہی رہ جاتا ہے، اور جب وہ باخبر ہوتا ہے تو طوفان اپنی تباہ کاریوں کے بعد واپس جا چکا ہوتا ہے، صرف اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔ اور نگی بھی تو بے خبری میں ہی دھوکہ کھا گئی تھی، اگر ذرا سا بھی معلوم ہو جاتا تو اس بے رحم وقت کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتی، اس کے پاؤں پڑ جاتی اور کہتی، خدارا میرے ابا کو کہیں مت لے کر جاؤ، وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، کاشف بہت روئے گا، وہ چلے گئے تو ہم سب مر جائیں گے خدا کے لیے۔ مگر وہ تو انجان ہی رہ گئی تھی، جبھی تو اس روز خوشی اس کے چہرے پہ ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ وحیدہ اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر آ رہی تھی، آج میٹرک کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا اور وہ شاندار نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ اوف کتنا مزہ آئے گا وحیدہ کالج میں جا کر، میں تو ایف ایس سی میں ایڈمیشن لے لوں گی، ہائے امو جان اور ابا میرا رزلٹ سن کر کتنے خوش ہوں گے، مسلسل بولے جا رہی تھی۔ راستے میں وحیدہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی اور وہ تقریباً دوڑ کر اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوتے ہی جس چیز پر اس کی نظر پڑی وہ ہار سنگھار کے پھولوں کا مسلا ہوا ٹوٹا ہوا گجرا تھا۔ طاہر نظر پرواز کرتا حسین کے عین درمیان میں پڑی چارپائی پہ جا رکا تھا، سفید چادر کے نیچے کوئی ساکت وجود تھا اور اس کے ساتھ زمین پر بین کرتی ہوئی امو جان، اجڑے بال، سونی کلائیاں، متورم آنکھیں اور ان کے گرد بہت سے لوگ، دلاسا دیتی ہوئی محلے کی عورتیں۔ وہ ہونک بنی دہلیز پہ کھڑی تھی۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے ہارٹ فیل ہو گیا، کسی نے آہستگی سے اسے بتایا تھا۔ کوئی خاتون آگے بڑھ کر اس کے پاس آئی تھی، مگر اس نے خوفزدہ ہو کر انہیں پرے دھکیل دیا اور ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ آ لگی۔ خوف، بے یقینی، دکھ، ہر احساس نے جیسے اسے مفلوج کر دیا۔ اتنا بے آسرا محسوس کیا تھا اس نے خود کو کہ جیسے ساری دنیا، ساری کائنات ایک خلا میں بدل گئی ہو اور وہ تنہا اس خلا میں بھٹکنے کے لیے بچ گئی ہو۔ وہ اپنے سن ہوتے وجود کے ساتھ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے سامنے اس کے پیارے ابا کو لے جایا گیا، مگر وہ آنکھ سے ایک آنسو نہ بہا سکی۔ سارے احساسات جیسے ابا کے ساتھ ہی کہیں دفن ہو گئے تھے۔ نہ جانے کتنے روز ہو گئے تھے وہ چلتی پھرتی، کھاتی پیتی، سوتی بھی تھی، مگر اس کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی تک اس دیوار سے ٹیک لگائے سہمی ہوئی بیٹھی ہے، اس کے ارد گرد روتے کرلاتے چہرے ہیں اور سامنے چارپائی پر سفید چادر میں لپٹا ابا کا ساکت وجود، اور یہ وجود ہی تو یقین کا سرا اس کے ہاتھ میں نہ آنے دیتا تھا۔ بھلا اچھے بھلے ہنستے کھیلتے باتیں کرتے ابا یوں ایک دم خاموش کیسے ہو سکتے ہیں، اور وہ تو نہ جانے کب تک بے یقینی کی کیفیت میں ڈولتی رہتی، اگر اس دن کاشف کی چیخیں اسے چونکا نہ دیتی۔ سونے گھر میں ایک دم ہی جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ وہ بھاگ کر صحن میں آئی تو امو جان زمین پر اوندھی پڑی تھی۔ کاشف ڈرے سہمے انداز میں ان سے دور ہو کر کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے امو جان کو سیدھا کیا، ان کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ وہ بھاگ کر پڑوس سے خالہ کو بلا لائی، ان کی مدد سے امو کو چارپائی پہ لٹایا۔ خالہ فوراً ڈاکٹر کو بلانے بھاگی، بس پریشانی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ دن آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، آپ انہیں نیند کے لیے یہ گولی رات کو کھلا دیں، ڈاکٹر نے نارمل لہجے میں کہہ کر ایک چٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ خالہ واپس چلی گئی اور وہ امو جان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ سہلانے لگی۔ نصرت بیگم کی آنکھ کھلی تو نگی سرخ آنکھوں پریشان چہرے کے ساتھ ان پر جھکی ہوئی تھی۔ سعدیہ اور نادیہ اسکول سے آنے کے بعد یونیفارم بدلے بغیر امو جان کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ صبیہ اور کاشف ڈری ڈری نظروں سے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر نصرت کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سب کے چہروں پر خوف کی ایک ہی تحریر رقم تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئیں، سب بچوں کو اپنے بازوں کے حلقے میں لے لیا۔ کمال احمد کیسے چلے گئے تم ہمیں بے سہارا چھوڑ کر؟ ان معصوم بچوں کو دیکھو، یہ اپنی زندگی کیسے جئیں گے؟ میں ساری ساری رات سو نہیں پاتی، زندگی ایک خوف بن کر مجھ پہ مسلط ہو گئی ہے۔ کمال احمد مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وقت کے اس گہرے وار پر نصرت بیگم بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ تعلیم اتنی کم تھی کہ اس مشکل وقت میں انہیں سہارا دیتی، گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکالا تھا۔ لے دے کر ایک سلائی کا ہنر جانتی تھی، مگر اس محلے میں انہیں یہ ہنر کتنی آمدنی دے سکتا تھا، اور بچے تھے کہ ہر کوئی ان کے سامنے سوال بن کر آ کھڑا ہوتا۔ امو جان روٹی، کپڑے، فیس، کتابیں، اور نصرت بیگم کو لگتا وہ پاگل ہو جائیں گی۔ کوئی جواب دیے بغیر وہ ٹکر ٹکر سب کو دیکھتی رہ جاتی۔ سب کچھ مل جائے گا، روٹی، کپڑا، فیس، سب کچھ، بس تم لوگ دل لگا کر پڑھو، اور کاشف بیٹا تو انجینئر بنے گا نا؟ نگی کاشف کو گود میں لیے کہہ رہی تھی۔ نصرت نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں ہوں نا امو جان؟ نگی کی خاموش نظروں نے انہیں تسلی دی، اور اگلی صبح جب نگی چادر اوڑھ کر دہلیز سے باہر نکلی
تو ان کا دل ہولنے لگا۔ جوان جہان لڑکی اتنی سیدھی، نہ دنیا کو دیکھا نہ پرکھا، ایسی لڑکیاں تو راہ چلتے لوگوں کے لیے ترنے والا ثابت ہوتی ہیں۔ وہ ایک جوان لڑکی کی ماں تھی، ایسی لڑکی کی ماں جو روزگار کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی۔ ہزار قسم کے وہم خدشے اور وسوسے انہیں ڈسنے لگے تھے۔ انہوں نے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے بہت دور تک جاتے دیکھا، اور جب تک وہ واپس نہیں آ گئی تھی ان کے لب دعا کے لیے ہلتے رہے تھے، اور جب وہ واپس آئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ امو جان گھبرا رہی تھی۔ نگی نے ان کا فکر مند چہرہ دیکھا۔ بس نگی، آج کے بعد تو گھر سے نہیں نکلے گی۔ میں خود کہیں محنت مزدوری کر لوں گی، جھوٹے برتن دھو لوں گی لوگوں کے گھروں میں، مگر تجھے نوکری نہیں کرنے دوں گی۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ نگی نے انہیں بڑے آرام سے چارپائی پر بٹھایا، پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ امو جان، پہلے بھی میں اکیلی اسکول جایا کرتی تھی، پھر اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ پہلے تمہارے ابا زندہ تھے؟ ہاں، اور آج ابا نہیں ہیں۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ مگر امو، ان کی تربیت، ان کا بخشا ہوا اعتماد، کیا وہ بھی مر گیا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، امو نے ضدی لہجے میں اسے ٹوک دیا۔ میں سلائی شروع کرتی ہوں، تم بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دو۔ امو جان، کتنے بچے ہوں گے ہمارے محلے میں ٹیوشن پڑھنے والے، اور بالفرض میں ٹیوشن پڑھا بھی لوں تو کیا ابا کے وہ سب خواب پورے ہو جائیں گے جو انہوں نے ہمارے لیے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے؟ نیکی کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ امو جان نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ رات کو سب اپنے اپنے بستروں پہ سونے کے لیے چلے گئے تو وہ اٹھ کر امو کی چارپائی پہ آ بیٹھی۔ کیا بات ہے نگی؟ وہ چند لمحے خاموش رہی تو انہیں پوچھنا پڑا۔ امو، میں یونیک پبلک اسکول کی پرنسپل کے پاس گئی تھی، فی الحال انہوں نے مجھے ابتدائی کلاس کو پڑھانے کو کہا ہے، 1500 روپے دیں گی، اگر اچھا رزلٹ دوں گی تو تنخواہ بڑھا دیں گی۔ نگی نے مختصر بات کی۔ وہ امو جان کا اندیہ جاننا چاہتی تھی مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اندھیرے میں نگی ان کے چہرے کے تاثرات بھی نہ جان سکی۔ امو جان، اسکول نزدیک ہی ہے، اور پھر تھوڑا بہت وہ ہمیں جانتی بھی ہیں، اس لیے اس نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ امو جان آہستگی سے اٹھ بیٹھی۔ ماں باپ سر پہ نہ رہیں تو قربانی ہمیشہ بڑے بچوں کو ہی دینا پڑتی ہے، خواہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں۔ انہوں نے نگی کا ماتھا چوم لیا۔ نگی کو ان کے چہرے پر نمی محسوس ہوئی تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ امو جان، مت رویا کریں ورنہ میں خود کو ٹوٹنے سے بچا نہیں پاؤں گی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی جبکہ نصرت بیگم کے آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ ہاں امو، وعدہ کریں ہم آج کے بعد نہیں روئیں گے، کبھی نہیں روئیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے امو جان، وعدہ کریں آپ آج کے بعد کبھی نہیں روئیں گی۔ انہیں کہتے کہتے وہ خود پر ضبط کھو بیٹھی اور وہ تاریک رات ان کے آنسوں سے بھیگتی رہی۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور پھر لوٹ جاتا ہے، مگر اس دنیا کے دندے یوں ہی جاری اور ساری رہتے ہیں۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، جب تک زندگی ہو جینے کا سامان کرنا پڑتا ہے، غم کتنا ہی بڑا اور دکھ جان لیوا ہی کیوں نہ ہو، جب تک مقررہ وقت نہ آئے سانسوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ پیٹ کا دوزخ بھی بھرنا پڑتا ہے، نیند بھی آخر کار آنے لگتی ہے، اور رفتہ رفتہ جانے والوں کی جگہ بھی پر ہو جاتی ہے۔ ان کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دوسرا ان کی جگہ لے لیتا ہے، جیسے نگی نے ابا کے بعد اس گھر کی ذمہ داری خود بخود اٹھا لی تھی۔ ضروریات زندگی پوری ہونے لگی اور وقت اپنے ہی لگائے گئے زخم پر مرہم رکھنے لگا۔ گھر میں ہمہ وقت مشین کی کھڑ کھڑ گونجنے لگی تھی۔ جن دنوں سلائی کا کام آ جاتا امو جان مشین سے سر نہ اٹھاتی، اور جن دنوں فارغ ہوتی تب پیروں بیٹھی خلا میں نظریں جمائے نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ نگی صبح اسکول میں پڑھانے چلی جاتی اور شام کو کچھ بچے ٹیوشن کے لیے آ جاتے۔ زندگی اپنے معمول پر آ ہی گئی تھی، مگر وہ بے فکری، وہ سکون، وہ آرام جو ابا کی زندگی میں محسوس ہوتا تھا اب مفقود ہو گیا تھا۔ مگر یہ بے چینی اور فکر بھی صرف امو جان اور نگی کے سر پہ ہی سوار رہتی تھی۔ باقی بچوں کی ضروریات پہلے بھی پوری ہو رہی تھیں، اب پھر ہونے لگی تھیں، بس ضرورتیں پوری کرنے والے افراد بدلے تھے جن کا انہیں کچھ خاص احساس نہیں تھا۔ اپنی پہلی تنخواہ میں جہاں اس نے گھر کے لیے ضروری اشیاء خریدی وہاں اپنے لیے ایف اے کی کتابیں بھی لے آئی۔ ہائے وہ ڈاکٹر بننے کا خواب! پہلے روز اس نے کتابیں کھولی تو دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ خود پر جبر کر کے اس نے کتاب پڑھنا شروع کی اور پھر رفتہ رفتہ وہ پابندی سے پڑھنے لگی۔ اگر قسمت میں یہی کچھ لکھا ہے تو پھر یوں ہی صحیح۔ امو جان اس ننھی سی جان کو مصروفیت میں گرے دیکھتی تو ان کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ اس کا ہنستا مسکراتا شاداب چہرہ سنجیدگی کی تبیض تہہ میں چھپ گیا تھا۔ ان کا بس نہ چلتا کہ کس طرح اسے آرام و سکون مہیا کریں، اور کچھ نہ بن پڑتا تو اس کی اسکول سے واپسی پر چھوٹی بہنوں کو دوڑانے لگتی۔ چل سعدیہ، بھاگ کر نگی کے لیے کھانا گرم کر لا۔ سعدیہ منہ بسوڑنے لگتی۔
ہم بھی تو اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں، ہماری تو کوئی اتنی خدمت نہیں کرتا۔ وہ ذرا آرام کے لیے لیٹ جاتی تو امو جان صبیہ اور کاشف کو ڈانٹنے لگتی۔ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تم لوگ؟ وہ سارا دن سر کھپاتی ہے، اب کیا 2 گھڑی آرام بھی نہ کرنے دو گے؟ امو جان مت ڈانٹیں انہیں، میں بس یوں ہی کچھ دیر کے لیے لیٹی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے اندر سے پکارنے لگتی۔ رات خاصی بیت چکی تھی جب امو جان کی آنکھ کھلی، کمرے کی لائٹ ابھی جل رہی تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، نکی کا بستر ابھی خالی تھا۔ اس کے ایف اے کے پیپر شروع ہو گئے تھے اور اس نے دن رات ایک کر رکھا تھا۔ امو جان اٹھ کر کمرے تک آ گئیں۔ میز پر کتابیں کاپیاں کھلی پڑی تھی، پینسل اس کی انگلیوں میں دبی ہوئی تھی اور وہ میز پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ نگی، انہوں نے آہستگی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا مگر وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ گلابی آنکھوں کے ساتھ گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، میں تو یہ کہنے آئی ہوں کہ بستر پہ چل کر سو جاؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو نگی کی نظریں بے اختیار گھڑی پہ ٹک گئیں۔ امو جان، ابھی تو صرف 12 بجے ہیں، میں تو بس چند گھڑی ریلیکس ہونے کے لیے لیٹی بھی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ باقی صبح پڑھ لینا، اب بس کرو۔ امو، صبح اسکول بھی تو جانا ہے نا، وہاں سے سیدھی سینٹر چلی جاؤں گی، پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ وہ منہ دھونے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو بیٹا جب تک تمہارے پیپر ہیں اسکول سے چھٹیاں لے لو، انہوں نے فکر مندی سے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہوتے حلقوں کو دیکھا۔ امو، پرائیویٹ اسکول ہے، جتنی چھٹیاں ہوں گی اتنے دن کی تنخواہ بھی کاٹ لیں گے، نگی نے کہا تو وہ اپنی جگہ خاموش ہو کر رہ گئیں۔ اور جب 2 بجے کے قریب نگی بستر پر آئی تو کروٹیں بدلتی امو جان نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اور جس روز اس نے اپنا آخری پیپر دیا تو شام کو ایسا سوئی کہ اگلی صبح تک پڑی رہی، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ امو جان، نگی آپا کو اسکول نہیں جانا؟ نادیہ نے اسے سوتے دیکھ کر پوچھا۔ جانا تو ہے مگر ابھی کافی وقت ہے، تھوڑا اور سو لینے دو، انہوں نے توے سے روٹی اتارتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو، اس کا سوٹ نکال کر استری کر دو، تیار ہونے میں تو بس 5-10 منٹ ہی لیتی ہے وہ، انہوں نے کہا تو صدا کی کامچور نادیہ کا منہ بن گیا۔ آپا کو اٹھا دیتی ہوں نا، وہ خود ہی کر لیں گی، کتنے دنوں بعد اس کو سونا نصیب ہوا ہے، تم کیا ایک سوٹ بھی استری نہیں کر سکتی؟ انہوں نے خفگی سے نادیہ کو گھورا۔ یہ اچھی مصیبت ہے، خود تو آرام سے سو رہی ہیں اور ہم… بکواس نہ کرو نادیہ، انہیں نادیہ کی بدتمیزی پر غصہ آ گیا۔ دن رات محنت کرتی وہ تم لوگوں کے لیے اور تمہیں کچھ احساس ہی نہیں ہے اس کا۔ جی ہاں، بڑا احسان ہے ان کا ہم پر، وہ صدا کی منہ پھٹ تھی۔ ہاں، اس کا احسان ہی ہے تم لوگوں پر، آج وہ نہ ہوتی تو بھوکے مر رہے ہوتے تم لوگ۔ امو جان کا غصہ بتدریج بڑھ رہا تھا۔ سعدیہ نے نادیہ کو زبردست طریقے سے گھورا تو وہ ہڑبڑاتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ زندگی لگے بندے اصولوں کے تحت چل رہی تھی۔ نگی نے BA بھی کر لیا، اس کی تعلیمی قابلیت اور کلاس کے 100% رزلٹ پر اس کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کیا جاتا رہا۔ سعدیہ نے میٹرک کے بعد سلائی کا کورس کرنا شروع کر دیا۔ نادیہ کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا سو اس نے میٹرک کے بعد آگے داخلہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کی خشک اور بے رونق زندگی میں خوشی کا جھونکا اس وقت آیا جب بہار کی ایک شام اس نے محلے کی ایک خاتون کو امو جان سے باتیں کرتے سنا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی اور صحن سے ان کی باتیں کرنے کی آواز اسے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اشفاق صاحب کی لاٹری نکل آئی تھی۔ کئی سال امریکہ میں رہے گھر تو ان کا کافی عرصے سے بن رہا تھا مگر وہ خود 4-5 سال پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ یہ اپنے محلے سے نکل کر سڑک کی جانب جائیں تو دوسری تیسری کوٹھی ان کی ہے، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو۔ نگی ان کی بات سن کر اپنی جگہ اچھلی تو پڑی۔ سڑک کی جانب دوسری کوٹھی یعنی وہی چاکلیٹی کھڑکیوں اور دروازوں والا گھر۔ وہ چولہا بند کر کے کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بڑے بیٹے کی شادی بیگم اشفاق نے خاصے اونچے گھر میں کی تھی۔ ان کی بہو تیز اور چڑچڑے مزاج کی نکلی، چند ماہ بعد اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو گئی۔ اب وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کوئی ایسی لڑکی دیکھو جو نیک ہو گھر بار سنبھال سکے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کرے، جہیز وغیرہ کا انہیں کوئی لالچ نہیں۔ سچ مانو نصرت، میرے ذہن میں تو فوراً ہی نگی کا خیال آ گیا۔ ماشاءاللہ لڑکا بھی پیارا ہے، نگی کے ساتھ خوب جچے گا، وہ خاتون کہی جا رہی تھی اور امو جان خاموشی سے سن رہی تھی۔ تم سوچ لو، نگی سے بھی مشورہ کر لو، ماشاءاللہ سمجھدار بچی ہے، اگر تم لوگوں کی مرضی ہوئی تو میں بات آگے چلاؤں گی۔ کمالہ احمد نے مجھے بہن بنا رکھا تھا، اگر میں کسی کام آ جاؤں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ خاتون واقعی مخلص تھیں، امو سے کہہ کر واپس چلی گئیں اور نگی کے لیے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بچپن کا کوئی دیکھا ہوا خواب پھر سے آنکھوں میں روشن ہو گیا۔ وہ اتنا پیارا خوبصورت سا گھر، اس کی نظروں میں وہ وسیع و عریض لان گھومنے لگا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس گھر کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد جیسے ہر چیز میں کشش ختم ہو کر رہ گئی تھی مگر آج سب باتیں سن کر گویا راکھ میں دبی چنگاری پھر سے سلگ اٹھی تھی۔ وہ رات کو سونے کے لیے بستر پر آئی تو کتنے خواب بن بلائے آنکھوں میں آن وارد ہوئے، اور خوابوں پر کسی کا زور کب چلتا ہے، یہ تو اپنے لیے خود راستہ بناتے ہیں اور پلکوں کے چلمن میں آ ٹھہرتے ہیں۔ کانٹوں کی راہگزر پر چلنے والا بھی پھولوں کی سیج کے خواب ضرور دیکھتا ہے، تو پھر
نگی انہیں کیسے روک پاتی؟ اس کے نازک جذبات میں ہلچل مچی تو حسین خیالوں کے دائرے اس کی ذات کے گرد بکھرتے ہی چلے گئے۔ مگر میرے بعد اس گھر کا کیا ہوگا؟ اس کے شعور نے اسے کسی خوبصورت خواب سے چونکا دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ گھر یوں ہی خوشیوں کی پھوار میں بھیگا رہے گا۔ ہم دونوں مل کر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ کاشف انجینئر بنے گا اور صبیہ ڈاکٹر۔ ہم دونوں ساتھ ہوں گے نا تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ کوئی خواب آگے لہجے میں اسے یقین دلا رہا تھا۔ ہاں اگر ایسا ہو تو کتنا اچھا ہو جائے۔ تپتی دوپہر میں مسافت کرتے ہوئے نگی کے دل میں اچانک ہی نخلستان کی خواہش ابھر آئی تھی، اور جب وہ سوئی تو تمانیت آمیز مسکراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ صبح اٹھی تو اپنی تبدیلی پر خود بھی حیران رہ گئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا وہ صبح اٹھ کر بھاگ بھاگ کر گھر کا کچھ کام نپٹاتی اور پھر اسکول روانہ ہو جاتی۔ ایک پریشانی سی ہم وقت ذہن پہ سوار رہتی تھی، اور آج کتنے عرصے بعد وہ صبح کے وقت گھر کے پچھلے حصے میں آئی تھی۔ آج کل سعدیہ نادیہ کا زیادہ وقت یہیں گزرتا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں ٹہلتی رہی اور پھر ہار سنگھار کے ڈھیر سارے پھول اپنے دوپٹے میں سمیٹ لیے اور آ کر سارے کے سارے پھول امو جان کی گود میں ڈال دیے۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ مسکرا کر واپس پلٹ گئی۔ اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو سفید سوٹ پر سفید ہی دوپٹہ اوڑھنے کے بجائے اس نے الماری سے دھنک رنگ دوپٹہ کھینچ لیا۔ تیار ہونے کے لیے آئینے کے سامنے آئی تو کوئی بھولا بھٹکا گیت اس کے ہونٹوں سے کھیلنے لگا۔ خلاف معمول اس نے سعدیہ کی نیچرل پنک لپسٹک ہونٹوں پہ لگائی، پرسوں سے سونی آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچی، چٹیاں باندھنے کے بعد بالوں کی کچھ لٹیں اس کے مسکراتے چہرے کو چھونے لگی۔ پھر نہ جانے کیا من میں آئی کہ دراز میں دو ننھے منھے سفید ٹاپس بھی نکال لیے، اور ابھی وہ کانوں میں پہن رہی تھی جب امو جان کمرے میں چلی آئی۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ نگی مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نگی نے دیکھا امو کے چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی۔ بات تو خوشی کی ہے مگر امو جان، اس نے دل میں سوچا۔ ہاں کہیے امو، میں سن رہی ہوں۔ وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ امو جان کچھ دیر تک یوں ہی گود میں ہاتھ دھرے بیٹھی رہی، پھر ہلکا سا کھنکار کر بولی، کل فضیلت آئی تھی، کوئی اشفاق صاحب ہے، ان کے بیٹے کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ امو نے بات شروع کی اور نگی بے ساختہ ہی ان کی طرف سے رخ موڑ گئی۔ بتا رہی تھی کہ اچھے اور خاندانی لوگ ہیں، میرا خیال ہے میں انہیں پرسوں چائے پر بلا لیتی ہوں۔ تم سعدیہ سے کہہ دینا کہ ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن کر تیار ہو جائے، رشتہ مناسب ہوا تو اس کا کورس ختم ہوتے ہی ہم رخصتی بھی کر دیں گے۔ چھن 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 ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا اور چاکلیٹی کھڑکیوں دروازوں والا محل زمیں بوس ہو گیا تھا۔ وسیع و عریض لان میں کھلے ہر قسم کے پھولوں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر امو جان کو دیکھے گئی جو ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ کر کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ کیا کہا ہے امو جان نے؟ کیا میں ٹھیک طرح سے سن نہیں پائی؟ اس نے ایک نظر امو کے چہرے پہ ڈالی۔ ان کے چہرے پہ لہراتے دکھ کے عکس نے تصدیق کر دی تھی کہ جو کچھ اس نے سنا وہی سچ تھا۔ ماں باپ سر پہ نہ رہیں تو قربانی ہمیشہ بڑے بچوں کو ہی دینی پڑتی ہے، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں۔ سالوں پرانا کہا ہوا امو کا جملہ اس کے ذہن میں بازگشت بن کر گونجا تو اسے ایک دم شرمندگی نے آ گھیرا۔ کیا میں بھول گئی تھی کہ میں اس گھر کی بڑی بیٹی ہوں؟ اس نے گہرا سانس لے کر اپنی ہر کیفیت کو اپنے اندر ہی دفن کر دیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا امو جان، آپ ان لوگوں کو بلوا لیں، رشتہ اچھا ہوا تو انشاءاللہ جلد ہی سعدیہ کی رخصتی بھی کر دیں گے۔ اس نے بڑے ضبط سے مسکرا کر امو سے کہا اور کاجل صاف کرنے کے بہانے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ خواب کیسا ہی حسین کیوں نہ ہو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب خوابوں کی کرچیاں دل میں پیوست ہوتی ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ اس نے دانتوں تلے ہونٹ دبا لیا، بالوں کی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑس لیں، ہاتھ میں پکڑے ٹاپس دراز میں بند کر دیے اور دھنک رنگ دوپٹہ اٹھا کر دوبارہ سے الماری میں رکھ دیا۔ اچھا امو جان میں چلتی ہوں۔ وہ امو کی طرف دیکھے بغیر سفید چادر اوڑھ کر باہر نکل گئی اور کمرے میں تنہا بیٹھی امو جان نے اپنے آنسوؤں کو کھل کر برسنے دیا تھا۔ سعدیہ کو معلوم ہوا تو وہ اچھا خاصا ناراض ہو گئی۔ یہ اچھا دستور ہے، آپا کی بجائے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ نگی نے اپنے طور پر اسے سمجھا بجھا دیا، اور جب بیگم اشفاق سعدیہ کو دیکھنے گھر آئیں تو بے اختیار ماشاءاللہ کہہ اٹھیں۔ نوخیز جوانی تھی اور اس پر شرم و حیا کی تمازت۔ سعدیہ انہیں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ وہ خوشی خوشی انہیں گھر آنے کی دعوت دے کر چلی گئیں، اور جب وہ فضیلت خالہ اور امو جان کے ساتھ لڑکا دیکھنے گئیں تو اس گھر میں قدم رکھتے ہوئے اس نے گویا اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہی گھر تھا جس کے بارے میں وہ پیروں بیٹھ کر سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے یہ گھر اندر سے کیسا ہوگا۔ وہ اپنے پیروں پہ نظریں جمائے چلتی رہی۔ لڑکا خاصا خوش عقل تھا، بات چیت میں رکھ رکھاؤ اور سنجیدگی تھی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر اٹھ گیا۔
اس نے امو جان کے چہرے پہ پسندیدگی کے رنگ بکھرتے دیکھے تھے۔ وہ اٹھنے لگی تو بیگم اشفاق نے انہیں صاف صاف کہہ دیا، بہن جہیز وغیرہ کی ہمیں کوئی چاہ نہیں، بس 3 کپڑوں میں ہماری بیٹی ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ تو آپ کی محبت اور خلوص ہے بیگم اشفاق، یوں بھی بچی کا باپ سر پہ نہیں، جتنا ہم سے ہو سکا اتنا تو کریں گے، امو جان نے رسان سے جواب دیا، اور وہ یوں دونوں طرف سے رضامندی پا کر شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ امو جان کافی عرصے سے کچھ نہ کچھ جمع کر رہی تھی، لہٰذا اسی پر اکتفا کیا گیا۔ شادی کے روز محلے کے بزرگوں نے سعدیہ کے سر پہ دست شفقت رکھا اور دعاؤں تلے سے رخصت کیا۔ امو جان ابا کی یاد میں روتی رہیں اور محلے کی عورتیں انہیں تسلی دیتی رہیں، شکر کرو بیٹی اپنے گھر کی ہوئی، ورنہ آج کل تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کو کیوں بیاہ دیا؟ ہاں بھائی کماتی جو ہے، اسے رخصت کر دیتی تو گھر بار کا خرچہ کون اٹھاتا؟ لوگوں کی باتیں اموں کے دل میں تیر کی طرح لگتی رہیں اور نگی نے اپنے کان بند کر لیے۔ سعدیہ کی شادی ہوئی تو امو جان کو کچھ حوصلہ ہوا، نگی بھی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ انہی دنوں اس کی کولیگ نے اسے ایم اے کا مشورہ دیا تاکہ بعد میں وہ کسی کالج میں اپلائی کر سکے۔ مشورہ اچھا تھا، اس کے دل کو لگا، تو اس نے پرائیویٹ طور پر ایم اے کی تیاری شروع کر دی۔ نادیہ نے مزید پڑھنے پر آمادگی ظاہر نہ کی تو اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا کام اس کے سپرد کر دیا۔ شادی کے بعد جب بھی سعدیہ آئی، اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ اس کی خوشی کی دلیل دیتا نظر آتا۔ وہ نگی کے ساتھ پہلے بھی اتنی فری نہ تھی، نادیہ سے دوستی تھی تو شادی کے بعد جب بھی آتی دونوں سر جوڑ کر بیٹھ جاتی۔ امو جان ہنسوں کا جوڑا مل بیٹھا ہے، اب نہ جانے کس کس کی برائیاں ہوں گی۔ کاشف انہیں چھیڑتا تو نادیہ چڑ جاتی، تم کیوں جل رہے ہو؟ میں کیوں جلوں؟ جلے میری یہ ٹوٹی ہوئی چپل۔ وہ جان بوجھ کر اپنی ٹوٹی ہوئی چپل امو جان کے سامنے جا کر لہراتا۔ صبیہ خاصی کم گو تھی، چپ چاپ مسکراتی ہوئی ان کی تکرار سنتی رہتی۔ نگی کا وہ خاص خیال رکھتی تھی، اور انہی دنوں جب ایک روز سعدیہ اپنے سسرال سے آئی تو خلاف توقع نادیہ کی بجائے امو جان کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ گئی، تو نادیہ کے ساتھ ساتھ نگی بھی حیران ہو گئی۔ کمال ہے، یہ سعدیہ نعیم بھائی کی ساری باتیں کیا امو جان کو بتائیں گی؟ نادیہ نے حیرت سے کہا تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ میرا خیال ہے ساس سے جھگڑا ہو گیا ہے، ایسے وقت میں لڑکیاں اپنی ماؤں سے ساس کو شکست دینے کے گر معلوم کرنے آتی ہیں۔ کاشف نے اپنی رائے دی۔ وہ لوگ یوں ہی بے تکی باتوں میں وقت ضائع کرنے لگے تو اس نے فوراً انہیں کھانے کے بہانے اٹھا دیا۔ صبیہ دسترخوان بچھا چکی تھی، سعدیہ اور امو جان بھی آ گئیں تو سب مل کر خوشگوار سے ماحول میں کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد وہ کتابیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور جب رات گئے وہ پڑھ کر باہر نکلی تو ساتھ والے کمرے سے سعدیہ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، یہ لوگ ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ وہ سونے کا ارادہ ملتوی کر کے ان کی طرف آئی، مگر اپنا نام سن کر دروازے کے پاس ہی ٹھٹک گئی۔ مگر امو جان، میں تو نگی آپا کے لیے۔ امو نے سعدیہ کو درمیان میں ہی ٹوک دیا، جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو، نادیہ کی بات چلاؤ، اگر وہ راضی ہو جائیں تو بہتر ہے، یوں بھی مجھے تو نادیہ کے طور طریقوں سے خوف ہی آتا رہتا ہے، عجیب لاپرواہ طبیعت ہے اس کی۔ چلیں امو جیسے آپ کی مرضی۔ سعدیہ نے کچھ لمحے بعد کہا تھا، وہ چپ چاپ پلٹ کر واپس آ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہا ہے امو نے، اگر سعدیہ مجھ سے مشورہ لیتی تو شاید میں بھی اسے یہی کہتی۔ اس نے چادر کھینچ کر اپنے اوپر ڈالی اور تاروں بھرے آسمان پر نظریں گاڑ دی۔ ادھر اس نے ایم اے فائنل ایئر کے پیپر دیے، ادھر نادیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سعدیہ کے سسرالی رشتہ دار تھے، اچھے خاصے نیک اور بھلے مانس لوگ تھے۔ امو جان خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی، گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ بیٹی کے لیے مل رہا تھا۔ سعدیہ کے برعکس نادیہ اپنی شادی پر خاصی خوش تھی۔ اب کی بار انہیں خاصی تگ و دو کرنی پڑی تھی۔ امو جان رات گئے تک کپڑوں کی سلائی کرتی رہتی، نگی 2 سالوں سے ٹیچرز کے ساتھ مل کر کمیٹی ڈال رہی تھی، وہ کام آئی اور خدا کے کرم سے وہ اور امو جان نادیہ کو باعزت طریقے سے رخصت کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، چلتے رہنا، رکنا یا ٹھہر جانا یا پلٹ کر دیکھنا اس کی سرشت میں شامل ہی نہیں، سو وہ اپنی ازلی لاپرواہی اور بے نیازی سمیت اپنی ڈگر پر رواں دواں تھا۔ ایم اے کے بعد نگی نے بہت کوشش کی سرکاری نوکری کے لیے، مگر کہیں بات نہ بن پائی۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ جس پرائیویٹ اسکول میں وہ پڑھاتی تھی اس کی ایک اور شاخ کھولی گئی تو اسے اس اسکول کی پرنسپل بنا دیا گیا۔ صبیہ اور کاشف دونوں ایف ایس سی میں تھے، بس اب اچھا رشتہ مل جائے تو میں نگی کے ہاتھ بھی پیلے کر دوں گی۔ امو جان کاشف کے بڑھتے ہوئے قد کو دیکھ کر کہتی، وہ کچھ کہنے لگتی تو وہ اسے ٹوک دیتی، ماشاءاللہ تمہارا بھائی بڑا ہو گیا ہے، کہیں چھوٹی موٹی نوکری کر لے گا تو ہم دونوں کا بوجھ بھی اٹھا لے گا۔ انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے ذکر بھی کر دیا۔ وہ پریشان ہو کر رہ جاتی، میرے بعد اس گھر کا کیا ہوگا؟ کاشف نوکری کرنے لگے گا تو آگے کیسے پڑھ سکے گا؟ کاشف انجینئر نہ بنا تو ابا کے دیکھے گئے سب خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ اسے لگتا وہ کوئی جرم کرنے جا رہی ہے، اپنی ذمہ داریوں سے نظریں چرا رہی ہے۔
انہی دنوں کسی اسکول ماسٹر کا ذکر گھر میں کثرت سے ہونے لگا۔ یہ رشتہ بھی خالہ فضیلت ہی لائی تھی، اور ایک روز امو جان نے اس سے پاس بٹھا کر کہا، رشتہ مجھے پسند ہے، کوئی خاص لمبا چوڑا خاندان نہیں، لڑکے کی ایک ہی بہن ہے، وہ بھی شادی شدہ، فضیلت کے دیکھے بالے لوگ ہیں، خدا نے چاہا تو تم خوش رہو گی۔ امو جان کی آواز بھیگنے لگی تھی، خود اس کی پلکیں بھی نم ہو گئیں۔ کل فضیلت آئے گی تو میں انہیں ہاں میں جواب دے دوں گی۔ امو جان نے مصمم ارادہ کر لیا تھا، اس نے بس ایک خاموش سی نظر امو پر ڈالی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ عجیب سی کیفیت تھی اس کی، یوں اس طرح اپنے متعلق سوچنا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ امو نے اپنی طرف پکا فیصلہ کر لیا تھا، اور سونے سے پہلے وہ نکی کو دلہن بنے دیکھ رہی تھی۔ خدا بڑا رحیم و کریم ہے، ایک ایک کر کے سارے مسئلے حل ہوتے گئے، ورنہ جب کمال احمد اس دنیا میں نہیں رہے تھے تو سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ واقعی وقت اگر نہ مہربان ہوتا ہے تو مہربان بھی ہو جاتا ہے، انہوں نے کروٹ بدلتے ہوئے سوچا تھا، مگر یہ خیال ان کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ مہربان کو نہ مہربان ہونے میں کون سا وقت لگتا ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب اچانک نگی کی آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ امو جان اپنی چارپائی پر تکلیف سے دوری ہوئے جا رہی تھی۔ کیا ہوا امو جان؟ نیند سے اچانک اٹھ کر کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا بے حد دشوار تھا۔ اس کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جواباً امو جان کچھ بولی نہیں تھی، بس دائیں بازو پہ ہاتھ رکھے کراہے جا رہی تھی۔ کاشف، صبیہ، اس نے گھبرا کر زور زور سے انہیں آوازیں دینا شروع کر دیں۔ وہ دونوں ہی حواس باختہ ہو کر اپنے بستروں سے اٹھ بیٹھے۔ کاشف، پتہ نہیں امو کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں بھی امو پر جھک گئے، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کاشف بھاگ کر ساتھ والی خالہ کو بلا لایا۔ رات کا وقت تھا، وہ بھی بدحواس ہو کر بھاگی آئیں۔ کچھ دیر پانی کے چھینٹے مار کر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہیں، مگر وہ اسی طرح ساکت و صامت پڑی تھیں۔ ڈاکٹر کا ملنا اس وقت محال تھا۔ کاشی، جاؤ بھائی، بھاگ کر سعدیہ کی طرف جاؤ، نعیم بھائی سے کہو گاڑی لے کر آئیں۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں کاشف سے کہا اور اسے دروازے کی طرف دھکیلا، اور خود دوبارہ منہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اس کا دل خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا، کچھ ہونے والا ہے۔ کئی وسوسے اسے جکڑنے لگے تھے۔ اس نے روتی ہوئی صبیہ کو گلے سے لگا کر خاموش کروایا اور دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہی۔ کاشف جلد ہی واپس آ گیا تھا۔ سعدیہ بھی نعیم کے ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ امو جان کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا، نگی اور پڑوسن خالہ ساتھ بیٹھ گئیں۔ سعدیہ گھر میں رک گئی، اور نعیم کی پرزور ڈانٹ پر کاشف ان دونوں کے پاس گھر میں رک گیا تھا۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے یک ماحول نے نگی کے ہاتھ پاؤں بھی سرد کر دیے تھے۔ امو کا اندر چیک اپ ہو رہا تھا، خالہ اس کے پاس بیٹھی مسلسل اسے دلاسا دے رہی تھی، اور جب نعیم بھائی تھکے تھکے قدم اٹھاتے ڈاکٹر کے کمرے سے نکلے تو اس نے ان کی بات سننے کو سانس تک روک لی تھی۔ وہ چند لمحے ہونٹ بھینجے اسے دیکھتے رہے، غالباً سوچ رہے تھے کہ اسے اس نئی صورتحال سے آگاہ کیا جائے یا نہیں۔ نعیم بھائی، وہ معلوم نہیں کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ امو جان بالکل ٹھیک ہیں، ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لانے کو کہا ہے، میں وہ لے کر آتا ہوں، آپ لوگ یہیں بیٹھ جائیں، انہوں نے نظریں چرا کر کہا اور آگے بڑھ گئے۔ خالہ جان دعا کریں، امو واقعی ٹھیک ہوں، میں اب کوئی اور صدمہ برداشت نہیں کر پاؤں گی، وہ خالہ کا ہاتھ تھامے اضطرابی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ مگر انسان کو کیا معلوم کہ اس کی صبر کی حد کہاں تک ہے۔ یقیناً اللہ ہر انسان کو اس کے صبر کے مطابق ہی آزماتا ہے۔ اسی لیے تو جب کئی گھنٹے بعد ڈاکٹر کی زبانی سے یہ معلوم ہوا کہ مریضہ پر فالج کا زبردست حملہ ہوا تھا اور اب ان کا دایاں حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو گیا ہے، تو وہ چپ چاپ کھڑی ڈاکٹر کے سپاٹ چہرے کو دیکھتی رہی، نہ روئی، نہ چیخی، نہ خدا سے شکوہ شکایت کی، نہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، اور نہ ہی لڑکھڑائی۔ نگہت آپا، نعیم بھائی نے گھبرا کر اس کا کندھا ہلایا تو وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ نگہت آپا، امو جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان نہ ہوں۔ پھر نعیم بھائی اسے اور خالہ کو واپس گھر لے آئے۔ امو جان ابھی ہوش میں نہیں تھی، اور یوں بھی نرس ان کے پاس دیکھ بھال کے لیے موجود تھیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو کاشف بھاگ کر ان کی طرف آیا، سخت پریشان چہرہ، ماتھے پہ پسینے کے قطرے، آنکھوں میں خوف کی جھلک۔ نگی کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک حوصلہ مند مسکراہٹ ابھری۔ وہ کاشف کا ہاتھ پکڑے سعدیہ اور صبیہ کے پاس چلی آئی۔ نگی آپا، امو جان، بے اختیار صبیہ نے پوچھا تو اس نے بڑے پیار سے اسے اپنے بازوں کے حلقے میں سمیٹ لیا۔ امو ٹھیک ہے، لیکن صبح گھر آئیں گی، ڈاکٹر ان کا مکمل چیک اپ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ہم لوگ انہیں چھوڑ آئے ہیں۔ نعیم بھائی اور پڑوسن خالہ اس کی بہادری اور صبر پر بس اسے دیکھتے رہ گئے۔ کس قدر نارمل لہجے میں وہ اپنے بھائی بہنوں کو تسلی دے رہی تھی۔ تو نگی آپا، کیا امو جان وہاں اکیلی ہیں؟ سعدیہ کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں، بس خالہ کو گھر چھوڑنے آئے تھے، وہ کہہ کر اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ الماری کھول کر سارے جمع شدہ روپے نکال کر اس نے پرس میں رکھے اور باہر نکل آئی۔ تم لوگ پریشان مت ہونا، اچھا سعدیہ، تم ان کا خیال رکھنا اور آپ سو جاؤ، اس نے کہا، اور پھر نعیم بھائی کے ساتھ باہر آ گئی۔ نگہت آپا، آپ بہت بہادر ہیں، نعیم بھائی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو نگی نے خود کو اس لمحے
بہت کمزور محسوس کیا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے سیٹ سے سر ٹکا لیا اور دو آنسو بے حد خاموشی سے آنکھ کے گوشوں سے نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ جو حیراں ہیں تمہارے ضبط پہ کہہ دو قتیل ان سے، جو دامن پر نہیں گرتا وہ آنسو دل پہ گرتا ہے۔ ہاسپٹل میں نعیم بھائی نے امو جان کے علاج پر بے دریغ روپے خرچ کیا تھا۔ وہ ان کے احسانوں تلے دبی جاتی۔ امو جان میری ماں بھی ہیں، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کا علاج نہیں کروا سکتا؟ وہ سادہ سے لہجے میں کہتے تو نگی شرمندہ ہو کر رہ جاتی۔ امو ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہوئیں تو نگی صحیح معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی۔ سعدیہ اور نادیہ کے بچے چھوٹے تھے اور ویسے بھی وہ کب تک ان کی تیمارداری کے لیے یہاں رہ سکتی تھی۔ کچھ روز امو کی خدمت کی اور پھر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی۔ سعدیہ کا چونکہ گھر نزدیک تھا اس لیے وہ اور نعیم بھائی اکثر چکر لگا لیا کرتے۔ نگی کی سمجھ میں نہ آتا وہ کیا کرے، اسکول سے کب تک چھٹیاں لے سکتی تھی۔ صبیہ کالج جاتی تھی، ادھر خالہ فضیلت آئے روز چکر لگانے لگی تھی۔ وہ لوگ زور دے رہے تھے، بیٹی وہ کہتے ہیں اگر جواب ہاں میں ہے تو ہم کچھ دیر انتظار کر لیں گے، اور اگر ارادہ نہیں بھی ہے تو بھی بتا دیں تاکہ وہ کہیں اور بات چلا لیں۔ رات گئے تک وہ گھٹنوں میں سر دیے سوچتی رہتی تھی کیا کرے، کیا کیا جائے۔ نگی آپا آپ صبح اسکول چلے جائیے گا۔ صبیہ کی آواز پر وہ چونک گئی۔ کیوں، میں کالج نہیں جا رہی آپا۔ نگی دکھ کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی۔ آپ پریشان مت ہو آپا، میں پرائیویٹ امتحان دے لوں گی، صبیہ نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ نگی نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ صبیہ کے فیصلے نے اس کی مشکل کو آسان بنا دیا تھا اور نگی نے ایک بار پھر اپنے سارے خواب وقت کے پاس رہن رکھوا دیے تھے۔ بدلے میں کچھ نہیں مانگا تھا، بس چند خوشیوں کے سوا جو صبیہ اور کاشف سے منسوب تھیں۔ بہت دنوں بعد فرصت کے چند لمحے میسر آئے تو وہ نہا کر آئینے کے سامنے چلی آئی۔ ہیئر برش اٹھا کر بال سلجھاتے ہوئے اس کے ہاتھ یک دم رک گئے تھے۔ سیاہ رات میں بکھری چاندنی نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ذرا آئینے کے نزدیک ہو کر دیکھا، واقعی کتنے سفید بال سیاہ بالوں سے نمایاں ہو رہے تھے۔ امو جان، اس نے حیرت بھری آواز میں انہیں پکارا۔ امو، وقت کتنا بیت گیا ہے نا۔ اس نے مڑ کر امو کو دیکھا، وہ ذرا سی مسکرائی تھی، گویا اس کی تائید کر رہی تھی۔ پتہ ہے امو جان، صبیہ دلہن بنی تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہی صبیہ ہے جو کھرے میں پانی بھرے چھپا چھپ کھیلتی رہتی تھی، اور ابا کہا کرتے تھے یہ تو کوئی سمندری مخلوق لگتی ہے۔ اور اماں وہ رخصتی کے وقت اتنا روئی تھی کہ ہر طرف جل تھل ہو گئی۔ مجھے تو وہ واقعی سمندری مخلوق ہی لگ رہی تھی۔ وہ خود کو انتہائی ہلکا پھلکا اور آزاد محسوس کر رہی تھی۔ صبیہ کی شادی نگی کی پرنسپل کے بھتیجے سے ہوئی تھی۔ کاشف کے لیے اسے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ جس کمپنی میں اسے انجینئر کی پوسٹ کی جاب ملی تھی وہاں اس نے اپنی ایک کلیگ کو اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ اس طرح نگی کا کام مزید آسان ہو گیا تھا۔ کاشف کے ولیمے کے روز صبیہ کی رخصتی کر دی گئی تھی اور اب اس کا دل آزاد پنچھی کی طرح فضاؤں میں جھومنے کو چاہ رہا تھا۔ بالوں کی چوٹیاں بنا کر اس نے پشت پہ ڈالی اور کنگھے سے بال نکالتے ہوئے کوئی تیسری بار اس نے غور سے اپنا چہرہ دیکھا۔ واقعی وقت بہت بیت گیا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر امو کے پاس آ بیٹھی۔ امو جان پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ امو جان نے بایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر سلانے لگی۔ اسے تکتے تکتے امو جان کی خشک آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے نمی چمکی اور پھر آنسو لکیر کی صورت بہہ کر ان کی کنپٹیوں میں گم ہو گئے۔ امو جان، نگی حیرت اور دکھ سے ان کے بالکل قریب آ بیٹھی۔ آپ رو رہی ہیں مگر کیوں؟ ان کے آنسو نگی کے دل پر گر رہے تھے۔ امو کا کپ کپاتا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکل کر اس کے سر پر جم گیا تھا۔ ان کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ مت روئیں امو جان، پلیز مت روئیں۔ اس نے بہت آہستگی سے ان کے آنسو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیے۔ وہ جانتی تھی امو اس کے دکھ میں رو رہی ہیں۔ وہ جانتی تھی جب سعدیہ اور نادیہ اپنے بچوں کے ساتھ امو سے ملنے آتی ہیں تو امو جان کی نظریں سب سے ہوتی ہوئی اس پر آ کے جم جاتی ہیں، اور اس لمحے ان کی خاموش آنکھوں میں ایسا دکھ آ بستا تھا کہ خود نگی پانی کی طرح بہہ جایا کرتی تھی۔ امو جان، یاد ہے ایک رات ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا ایک دوسرے سے؟ اس نے پیار سے امو کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا کہ ہم دونوں کبھی نہیں روئیں گے کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ اور دیکھیں امو جان، کتنا کچھ ہو گیا، کیا کچھ سہنا پڑا، مگر میں نہیں روئی اور میں رونا نہیں چاہتی امو جان۔ میں بکھر گئی تو شاید کوئی سمیٹ نہ سکے۔ وہ آنکھیں چپک چپک کر آنسو اپنے اندر اتارنے لگی تھی اور امو جان نے آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی، مبادا کوئی آنسو پھر اپنی حدود پار نہ کر لے۔ کاشف اور زیبا دونوں ملازمت کر رہے تھے، لہٰذا اب کاشف کو اس کا اسکول آنا جانا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، سو اس نے نگی کو منع کر دیا۔ نگی خود بہت زیادہ تھک چکی تھی، اب آرام اور فراغت کا مزہ چکھنا چاہتی تھی، لہٰذا اگلے روز ہی جا کر اس نے پرنسپل صاحبہ کو اطلاع دے دی کہ کچھ روز تک وہ اس کی جگہ نئی انچارج کا بندوبست کر لیں۔ وہ بیچاری گھبرا گئی۔ نگہت بہت عرصے سے ان کے ہاں ملازمت کر رہی تھی اور اپنے فرائض اس قدر دیانتداری سے سر انجام دے رہی تھی کہ انہیں کوئی پریشانی اٹھانی نہیں پڑی تھی۔
نکی کو خود بھی ان سے بچھڑنے کا افسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے برے وقتوں میں اس کا بے حد ساتھ دیا تھا، مگر اب مجبوری تھی، وہ اموں کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اور جس روز وہ باقاعدہ ریزائن کر کے آئی تھی بہت خوش تھی۔ اس نے آتے ہی بیگ گھما کر چارپائی پہ پھینک دیا۔ اب میں ڈھیر سارا وقت اپنی پیاری سی اموں جان کے ساتھ گزارا کروں گی، اس نے بشاشت سے کہا تو اموں جان بھی مسکرا دیں۔ سارا دن بے حس و حرکت چارپائی پہ لیٹے خالی چھت اور دیواروں کو تکتے رہنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اب کم از کم دوسراہٹ کا احساس تو رہے گا نا۔ زیبا اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، زیادہ دیر اپنے کمرے میں رہتی، صبح یا شام کو چند گھڑیاں اموں جان کے پاس گزارتی تھی۔ نادیہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا، وہ کافی دنوں سے جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر چونکہ زیبا آفس جاتی تھی اس لیے یہ پروگرام ملتوی ہوتا رہا۔ اس روز چھٹی کا دن تھا، اس نے اموں جان کے لیے سوپ بنا کر رکھ دیا اور اموں جان کو اپنے جانے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اشارے سے نادیہ کو پیار دینے کے لیے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ زیبا، میں ذرا نادیہ کے ہاں جا رہی ہوں، اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے نا، میں دیکھنے ہی نہیں جا سکی۔ آج بازار سے اس کے لیے کچھ چیزیں خرید کر اس کی طرف جاؤں گی، تم پلیز اموں جان کے کمرے میں چلی جانا، میں کوشش کروں گی جلدی واپس آ جاؤں، تم ذرا ان کا خیال رکھنا۔ اس نے دروازے میں کھڑے کھڑے ہی زیبا کو بتایا، وہ اپنے ہفتے بھر کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زیبا نے خاصے روکھے پھیکے انداز میں کہا تھا، مگر وہ شاید جلدی میں اس کی ناگواری محسوس نہ کر سکی تھی۔ سڑک پہ نکل کر اس نے رکشے ٹیکسی کی تلاش میں نظر دوڑائی تو خاصی ناکامی ہوئی، دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مایوس ہو کر اس نے چند قدم دور سعدیہ کے گھر کو دیکھا، سعدیہ کا بھی حال چال پوچھ ہی لوں، اس نے سوچا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سعدیہ کا گھر نزدیک تھا، مگر اس کے باوجود وہ بہت محتاط ہو کر آیا جایا کرتی تھی۔ آج بھی سعدیہ نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ شکر ہے نگی آپا، آپ کو بھی ہمارا خیال آیا، ورنہ تو جب بھی دل چاہے ملنے کو ہم ہی آتے ہیں۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اموں کیسی ہیں؟ زیبا بھابھی کی عادت کیسی ہے؟ آپ سے گل مل گئی کہ نہیں؟ چونکہ بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی تھی اس لیے سعدیہ بےتابی سے اسے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرا کر اس کو سب کے بارے میں بتانے لگی۔ اچھا سعدیہ، اب چلتی ہوں، نادیہ کی طرف جانے کو نکلی تھی میں۔ وہ ذرا دیر بعد اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نگی آپا، جانا تو میں نے بھی ہے، مگر نعیم گھر پہ نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ ایک منٹ رکیں ذرا، وہ اسے کہہ کر ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ ان سے اجازت لے کر دونوں بچے ان کے حوالے کر کے وہ بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ نادیہ گھر میں اکیلی تھی، دونوں بہنوں کو ساتھ دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی۔ اس کے مزاج میں اب بھی ویسی ہی لاپرواہی اور بے نیازی تھی جو شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ نادیہ کے اصرار پر وہ شام تک وہاں رکی اور پھر واپس آ گئی۔ سارا دن بے حد اچھا گزرا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ زیبا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، وہ سیدھی اموں جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا راستہ وہ یہی سوچتی آئی تھی کہ اموں جان کو یہ بات بتاؤں گی، وہ کہوں گی، مگر کمرے میں داخل ہو کر جیسے اس کی نظر اموں جان پر پڑی، ہاتھ میں پکڑا بیگ اور چادر پھسل کر فرش پہ جا گری۔ وہ تیر کی طرح اموں کی طرف لپکی۔ وہ اکھڑی سانسوں کے ساتھ بایاں ہاتھ بڑھا کر تپائی پر سے پانی کا گلاس اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اور نہ جانے کب سے کر رہی تھی۔ بے بسی کا ایسا منظر تھا کہ وہ سرتاپا کپ کپا گئی۔ گلاس میں اتنی تیزی سے پانی انڈیلا کہ آدھا پانی فرش پہ بہہ گیا۔ اماں کو سہارا دے کر گلاس ان کے لبوں سے لگایا تو وہ کھٹا کھٹ سارا پانی پی کر نڈال سی ہو کر اس پر گر گئی۔ اس نے سیدھا کر کے لٹایا، تکیے پہ سر رکھا۔ اموں جان، کچھ کھایا آپ نے؟ اس نے فکر مندی سے انہیں دیکھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئیں۔ او میرے خدایا، تو کیا یہ صبح سے بھوکی ہیں؟ وہ بجلی کی سی تیزی سے کچن میں آ گئی اور لمحوں میں سوپ گرم کر کے لے آئی۔ وہ تو ہر 3-4 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ انہیں کھلا دیا کرتی تھی کہ وہ ایک وقت میں بہت کم کھاتی تھیں، اور آج نہ جانے کس طرح انہوں نے سارا دن کاٹا ہوگا۔ سوپ پلایا تو جہاں اماں کو کچھ سکون محسوس ہوا وہاں نگی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اسے زیبا سے اس سنگ دلی کی توقع نہیں تھی کہ وہ ایک دن بھی اموں جان کی تیمارداری نہ کر سکی تھی۔ وہ قدرے ناراضگی سے زیبا کے کمرے میں گئی۔ زور سے دروازہ کھلنے کی آواز پر زیبا نے سر اٹھایا۔ وہ غالباً ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی۔ زیبا، میں تم سے کہہ کر گئی تھی کہ اموں کا خیال رکھنا، اور تم یہاں سو رہی تھی۔ اس کے درست لہجے پر زیبا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ابھی ابھی آنکھ لگی تھی میری، کچھ دیر پہلے میں انہی کے کمرے میں تھی، اس نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے آئے ہوئے۔ سوپ انہیں میں نے پلایا ہے، تم باتھ روم تک نہیں لے کر گئی انہیں۔ غصے سے اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ آہستہ بولیے، زیبا اس سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ 2-3 مرتبہ جا کر میں نے پوچھا تھا ان سے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اب کیا سارا دن خادماؤں کی طرح ہاتھ باندھے ان کے سر پہ کھڑی رہتی؟ زیبا تنک کر بولی تھی، اور نگی کو اس کا چہرہ اس لمحے بہت بھیانک اور کریہا لگا تھا۔ بیمار انسان کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ زیبا، تمہیں یوں اموں جان کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ پتہ ہے جب میں آئی تو وہ وہی منظر پھر سے آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس کی آواز بھر آ گئی۔
وہ مزید کچھ بولے بغیر پلٹ گئی تھی۔ یہاں سے نگی اور زیبا کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بال آ گیا تھا۔ زیبا نے رات کو کاشف کے سامنے اپنی بے عزتی کا خوب واویلا کیا، کچھ سچ کچھ جھوٹ لگا کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ کاشف نے سب باتیں بڑے دھیان سے سنی تھی، مگر نگی سے اس کا کچھ تذکرہ نہ کیا۔ نگی نے اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، بس ساری بات برداشت کر لی تھی۔ مگر یہ تھا کہ زیبا پہلے سے زیادہ بے نیاز ہو گئی تھی اور نگی بیچاری اندر ہی اندر گلتی رہتی تھی۔ شاید ذہنی کشمکش کا ہی نتیجہ تھا کہ اسے بخار ہو گیا تھا۔ اس بخار میں جہاں تک اس سے ہو سکا اس نے کیا، مگر 2 دن میں بخار اتنا تیز ہو گیا تھا کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ زیبا نے بادل نخواستہ کھانا تیار کیا تھا۔ کاشف نے امو جان کو کھلایا اور خود اس نے بس 1-2 لقمے لیے تھے۔ 2-3 دنوں میں اسے احساس ہوا کہ نہ امو کے لیے پرہیزی کھانا تیار ہوا تھا اور نہ ان کے کپڑے تبدیل کروائے گئے تھے۔ دوائیاں وقت بے وقت دی جا رہی تھی۔ اس روز بخار ذرا کم ہوا تو وہ اٹھ کر کاشف کی طرف آئی تاکہ ڈاکٹر کے پاس جا سکے، مگر کمرے سے آتی زیبا کی تیز آواز نے اسے قدم روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اب اس گھٹن زدہ ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ یہاں تو بندہ آزادی سے ہنس بول بھی نہیں سکتا، ٹیپ ریکارڈر میں نہیں چلا سکتی، ٹی وی دیکھنا ممنوع ہے کہ اس کی آواز سے امو جان ڈسٹرب ہوتی ہیں، گویا ایک فرد کے ساتھ ساری دنیا ہی مفلوج ہو کر رہ جائے۔ باہر کھڑی نگی نے دیوار کا سہارا بے اختیار ہی لیا تھا۔ اور یہ بھی سن لیجئے کاشف صاحب، 24 گھنٹے کی تیمارداری میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر ایسے ہی حالات تھے تو میری بجائے کسی نرس کو لانا چاہیے تھا یہاں۔ اوپر سے وہ آپ کی نگی آپا، ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے انہیں۔ 2 گھڑی آرام کرنے کو لیٹ جاؤں تو آگ لگ جاتی ہے انہیں، تلوار کی طرح سر پہ لٹکی رہتی ہے میرے۔ اچھے وقتوں میں 2 بول نکاح کے پڑھوا کر رخصت کر دیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اب ساری عمر یہ عذاب آپ کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ اس عمر میں تو کوئی لولا لنگڑا بھی بیانے نہیں آئے گا انہیں۔ زیبا کے منہ سے الفاظ نہیں، زہر میں بجھے ہوئے تیر نکل رہے تھے، جنہوں نے لمحوں میں نگی کو گھائل کر دیا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ وہ منتظر تھی کاشف کی آواز کی، اس کی دھاڑ کی۔ وہ ابھی گرجے گا اور زیبا سے کہہ دے گا، خبردار میری ماں اور بہن کے خلاف کچھ مت کہنا، میں ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سارے خواب گروی رکھ کر میرے خوابوں کی تعبیر مجھے بخشی ہے۔ مگر وہ منتظر ہی رہی۔ کمرے سے کوئی آواز نہ ابھری تھی۔ ایک چپ تھی، بے حد طویل اور گہری چپ، اور اس چپ میں سے ایک اجنبی سی آواز ابھری تھی، نگی آپا، اب ہمارا یہاں رہنا ممکن نہیں۔ کمپنی کی طرف سے ہماری رہائش کا بندوبست کر دیا گیا ہے، چند دنوں تک ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ ابھی رات تو نہیں ہوئی، پھر اتنی تاریکی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا، اس کی ٹانگوں میں سنسناہٹیں سی دوڑ گئی تھی۔ سارے منظر، سارے لفظ ایک ایک کر کے گم ہونے لگے تھے اور اس کا وجود کسی گلیشیئر تلے دبتا چلا گیا تھا۔ کیا آپ کسی ایسی چڑیا کا تصور کر سکتے ہیں کہ جس نے ایک ایک تنکا جوڑ کر گھونسلہ بنایا ہو، مگر تیز ہوا کے ایک ہی جھونکے سے وہ گھونسلہ اس کی نظروں کے سامنے تنکا تنکا بکھر گیا ہو؟ کسی ایسی رات کا تصور جس کے اختتام پر کوئی بھی کرن چمکے بغیر سورج ڈوب گیا ہو؟ کسی ایسے شخص کا تصور جس نے ایک ایک اینٹ رکھ کر مکان تعمیر کیا ہو اور وہ مکان اپنی دیواروں چھتوں سمیت اسی پہ آ گرا ہو؟ ہاں، نگی نے یہ سب دیکھا تھا اور محسوس کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا گھونسلہ تنکا تنکا بکھرا تھا اور وہ کسی چڑیا کی مانند عالم بے یقینی میں خزا زدہ درخت پہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کی رات کسی اجالے کی منتظر تھی، مگر اس سے پہلے ہی سورج ڈوب گیا تھا اور اس کی تعمیر شدہ مکان کا ملبہ اسی پہ آ گرا تھا۔ تو یہ ہے تاعمر ریاستوں کا صلہ، وہ جن کے لیے روشنی کے جگنو پکڑتے پکڑتے میں اندھیروں میں کھو گئی۔ وہ اپنی روشنی سمیٹے کسی اور دیس کو چمکانے جا چکا ہے، وہ جن کے لیے میری ساری جوانی رل گئی۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی، تمہیں دکھا سکتی اپنی یہ سفید کوری ہتھیلیاں جو مہندی کے رنگ کو ترسا کرتی تھیں، یہ سونی کلائیاں جو سرخ سرخ چوڑیوں کی کھنک کے لیے بےتاب تھیں، اپنی یہ بنجر آنکھیں جن میں اگنے والا ہر نوخیز خواب میں نے اپنے ہاتھوں سے نوچ ڈالا تھا۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی کاشف، تم سب کی خوشیوں کے لیے میں نے کیا کچھ کھویا ہے۔ بدصورت رویوں کے زہریلے ناگ پھن پھیلائے دن رات اسے ڈس رہے تھے اور اس کا سارا وجود زہر آلود ہو رہا تھا۔ تنہائی کا دکھ گہرا تھا، میں دریا دریا روتا تھا، ایک ہی لہر نہ سنبھلی ورنہ میں طوفانوں سے کھیلا تھا۔ اور آج نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے گھر کے اس حصے میں قدم رکھا تھا۔ وہی ہار سنگھار کا پھول لٹاتا درخت، وہی جھولا، وہی چاند، وہی ہوا، مگر سب کچھ اس قدر اجنبی تھا کہ وہ چند لمحے یوں ہی جھولے کے پاس کھڑی رہی، اور جب اس پہ بیٹھی تو وہ بغیر کسی کوشش کے خود بخود ڈھولنے لگا تھا۔ ہار سنگھار کے درخت نے دل کھول کر اس پہ پھول نچھاور کیے تھے۔ کاش میں کوئی اسم پڑھوں اور وقت اپنا رخ موڑ لے، لوٹ جائے پیچھے کی طرف، جہاں اس کا بچپن تھا خوشیوں بھرا، جہاں محبتیں تھیں، امیدیں تھیں، امنگیں تھیں، اور وہی امو جان کی حیات افروز آواز
نگی بیٹی آ جاؤ، بہت شام ہو گئی ہے۔ اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی برآمدے میں کھلنے والی کھڑکی پہ جا رکیں، جس کے دوسری طرف خوبصورت اجالا تھا۔ ناموں کا صحت مند وجود، وہاں تاریکی تھی، اور اس تاریکی کو ختم کرتی زرد روشنی اور ایک فالج زدہ وجود۔ وہ آہستگی سے جھولے سے اتری اور ایک ایک قدم اٹھاتی کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے کسی نے نہیں پکارا تھا، مگر وہ جانتی تھی چارپائی پہ پڑے بوڑھے نحیف وجود کو اس کی ضرورت ہے۔ سرما کی خنک شامیں اسے اسی طرح اداس کرنے لگی تھی کہ زندگی سے دل اچاٹ ہونے لگا تھا۔ صبیہ اس کی جگہ اسکول کا چارج سنبھال چکی تھی اور خاصی مصروف رہتی تھی۔ پھر کبھی اکثر امو جان اور اس سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ نادیہ کے ہاں اوپر تلے بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس کی مصروفیت حد سے سوا تھی۔ کبھی کبھار ہی ادھر آنے کا موقع ملتا تھا۔ سعدیہ اور نعیم نے خاصا اصرار کیا تھا کہ وہ امو جان کو لے کر ان کے پاس آ جائے، مگر اس نے منع کر دیا۔ سعدیہ کے سسرال والے کتنے ہی اچھے کیوں نہ تھے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ 2-4 روز بعد وہ اور امو جان سعدیہ کے لیے تانا بن جائیں۔ کاشف مہینے میں ایک آدھ بار ہی چکر لگایا کرتا تھا۔ نہ جانے کیسا زہر گھولا تھا زیبا نے اس کے دل میں کہ وہ 2 گھڑی بیٹھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ بس ایک مخصوص رقم ہر ماہ امو جان کے سرانے رکھ جاتا۔ امو اس کی طرف سے منہ موڑے لیٹی رہتی، اور وہ یہ بھی نہ کہہ سکتی کہ ہمیں کاغذ کے ان رنگین ٹکڑوں کی نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ بس سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہتی، اور اسی دوران کاشف لوٹ جاتا۔ وہ بوکھلائی سارے گھر میں چکر کاٹنے لگتی۔ کبھی جان بوجھ کر زور زور سے جوتا گھسیٹ کر چلتی، تو سیلن زدہ دیواروں سے لپٹا سناٹا بڑی ناگواری سے اسے دیکھنے لگتا۔ کبھی گھر کے پچھلے حصے میں لگے درختوں کو وحشت زدہ ہو کر زور زور سے ہلاتی، تو پتوں اور شاخوں پہ جمی قہر قطرہ قطرہ اس پہ گرنے لگتی، اور پھر وہ تھکے تھکے قدموں سے اس کمرے میں لوٹ آتی، جہاں آتی جاتی سانسوں کی آواز اسے زندگی کی طرف لوٹانے پر مجبور کر دیتی۔ امو جان کی کیفیات بھی ان دنوں بے حد عجیب سی ہو گئی تھی۔ کبھی پیروں اس کا چہرہ تکنے لگتی، اور کبھی بیزاری سے اس کی طرف سے چہرہ موڑ لیتی۔ وہ ان کے پاس بیٹھی بولتی رہتی، کبھی اپنے بچپن کی باتیں کرتی، کبھی ابا کی یادیں تازہ کرتی رہتی، پھر تھک کر خاموش ہوتی تو امو جان کا چہرہ کھوجنے لگتی، اور بالآخر پھر کمرے سے باہر نکل جاتی۔ رات کے کسی وقت اسے بے تحاشا پیاس محسوس ہوئی تو اسے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اٹھتے ہوئے اس نے امو کو دیکھا، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور لب حرکت کر رہے تھے۔ وہ سمجھی شاید اس سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ وہ فوراً ان کی طرف بڑھی۔ جی امو جان۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ وہ پانی پی کر دوبارہ بستر میں آ گئی۔ اپنے گرد اچھی طرح کمبل لپیٹ کر اس نے دوبارہ دیکھا، امو جان ہنوز اسی زاویے سے لیٹی تھیں۔ نیند کا آنکھوں میں شائبہ تک نہ تھا۔ معلوم نہیں کب سے جاگ رہی ہیں، اس نے لیٹتے ہوئے سوچا، اور پھر شاید امو جان کے جاگنے کا خیال تھا کہ وہ دوبارہ سو ہی نہ سکی۔ اس نے سرہانے رکھی کتاب اٹھائی اور یوں ہی سرسری سی نظر صفحوں پر ڈالنے لگی۔ میری ٹرن من مسافتوں کو تمام کر، کبھی لولے لنگڑے مسافروں کا خیال رکھ، یہ جو 1.5 ڈانگ پہ طے کیا ہے سفر نصیب کا آج تک، تیرے راستوں کا مذاق اڑاتا رہا گھروں سے زماج تک، میں لٹک لٹک کے چلا تو راستے رو دیے، میں گھسٹ گھسٹ کے گرا تو زندگی ہنس پڑی، میری ٹرن من مسافتوں کو تمام کر، کوئی شام دے کوئی پرسکون سی شام دے، کوئی سبز رنگ کی پرسکون سی شام۔ اس نے آہستگی سے کتاب بند کر دی اور کمبل کھینچ کر گردن تک کر لیا۔ کوئی شام دے کوئی پرسکون سی شام دے، کوئی سبز رنگ کی پرسکون سی شام۔ دعا کے لہجے میں اس نے زیر لب کتنی ہی مرتبہ یہ فقرے دہرائے تھے، اور امو جان کی دل کی دھڑکنیں اس کے لفظوں سے ہم آہنگ ہو گئی تھیں۔ بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے، غموں نے چاٹ لیا غمسار اب آئے، یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے۔ موسم سرما کی ایسی ہی خنک اور ٹھٹھرتی ہوئی شام تھی جب وہ ہیٹر چلا کر امو جان کے پاس آ بیٹھی، انہیں اچھی طرح کمبل اڑایا۔ امو جان کچھ کھائیں گی؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بھی ہاتھ رگڑتی ہوئے اپنے بستر میں گھس گئی۔ امو آج سردی کافی ہے، اس نے لیٹتے ہوئے یوں ہی بات شروع کی، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں میں کافی وقت گزر گیا۔ امو جان نے آنکھیں بند کر لیں تو اس نے بھی سر تک کمبل گھسیٹ لیا، پھر جیسے خواب میں اسے کوئی دستک سنائی دی تھی۔ دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ خاصی بے دردی سے دروازہ پیٹا گیا تو اس کی تمام حسیات یکدم بیدار ہو گئیں۔ کمبل پرے پھینک کر وہ جلدی سے اٹھی، چپل پہنی اور شال اچھی طرح کندھوں پر لپیٹی۔ اتنی رات گئے، اس نے ایک نظر امو جان پر ڈالی، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ نگی کو کچھ ڈھارس ہوئی تو فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر اچھی خاصی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ آنگن میں قہر کے بادل اس طرح اترے آ رہے تھے کہ صحن میں جلتے بلب کی روشنی ایک مخصوص دائرے میں قید ہو رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے تک پہنچی۔ اس دوران بھی دروازہ کھٹکھٹایا جا چکا تھا۔ کون ہے؟ اس نے خاصے مستحکم اور دبنگ لہجے میں پوچھا۔ میں غیاث ہوں، آپ کی خالہ ارجمند کا بیٹا، کینیڈا سے آیا ہوں۔ غیاث؟ اس نے زیر لب نام دہرایا۔ ماضی کے کچھ لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گئے۔ ابا کی زندگی میں ہی ایک مرتبہ
خالہ ارجمن ان کے گھر آئی تھی، جو کہ اموں کی خالہ زاد بہن تھی۔ وہ لوگ ایک رات ہی ان کے ہاں ٹھہر سکے تھے کہ غیاث نے صبح اٹھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ وہ ساری رات مچھروں کی وجہ سے نہیں سو سکا۔ نیگی کی آنکھوں میں اس لمبے تڑنگے لڑکے کی شبیہ ابھری، جو اس سے کچھ بڑا ہی تھا مگر خاصا ضدی اور لاپرواہ۔ اس نے دروازہ کھولا اور آنے والے کو بڑے غور سے دیکھا، اور جب اس شخص کے چہرے میں اس کے بچپن کی جھلک دکھائی دی تبھی وہ پیچھے ہٹی اور اندر آنے کا راستہ دیا۔ صحن سے برآمدے اور برآمدے سے اموں جان کے کمرے تک بھاری قدم اس کے پیچھے اٹھتے رہے۔ اموں جان نے خاصی حیرت سے اس کے پیچھے دروازے میں ایستادہ اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھا۔ اموں، یہ خالہ ارجمن کے بیٹے ہیں، اس نے تعارف کروایا تو اموں جان کی آنکھوں میں حیرت اور استعجاب کی کیفیت ابھر آئی، اور جب وہ نقوش دیکھے بالے محسوس ہوئے تو بے یقینی، خوشی اور شادمانی کی کیفیت نے انہیں اچانک ہی اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، اور قیاس، جو اپنی صحت مند چاق و چوبند باوقار سی اموں خالہ کو دیکھنے کا منتظر تھا، چارپائی پہ پڑے نحیف نزار وجود کو دیکھ کر دکھ اور صدمے سے دروازے میں ہی جم کر رہ گیا تھا، اور جب اس نے اموں خالہ کا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اپنی طرف اٹھتے دیکھا تو وہ فوراً ان پر جھک گیا۔ اموں خالہ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، ان کا سارا جسم لرز رہا تھا، وہ بلک بلک کر رو رہی تھیں، منہ سے ٹوٹے پھوٹے بے معنی الفاظ نکل رہے تھے، ہاتھوں کے اشارے سے وہ اسے کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ کمال احمد کی ناگہانی موت کے بارے میں وہ نگی کی قربانیوں کا ذکر کرنا چاہتی تھی، اور کاشف کی بے رخی کا، مگر جب کچھ بس نہ چلا تو زور زور سے رو پڑی۔ اموں جان، قیاس یہیں پر ہیں، آپ بعد میں ان سے آرام سے بات کر لیجیے گا۔ نگی کو ان کی بے بسی پر دکھ ہو رہا تھا، بلکہ چھپک چھپک کر سارے آنسو اندر اتارتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر اموں جان کو خاموش کروایا اور ان کا آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ اموں خاموش ہوئی تو وہ آنے والے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ در حقیقت اموں خالہ کی حالت نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ وہ کھانا تیار کرنے کچن میں چلی آئی، اور جب ٹرے تیار کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو اموں کا ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے انہیں کچھ کہہ رہا تھا، اور اموں جان قدرے پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی، اس نے کوئی خاص توجہ اس طرف نہیں کی تھی، اور جب وہ اموں کے لیے سوپ گرم کر کے لائی تو کھانا جوں کا توں رکھا تھا۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، پہلے کھا لیجیے، اس نے کہا تو وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اموں نے مسکرا کر اشارتاً اس کے جملے کی تائید کی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں پہلے ہاتھ منہ دھو لوں؟ اموں کو سوپ پلاتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رک گئی۔ معاف کیجیے گا، مجھے خیال نہیں رہا، میں ابھی پانی گرم کر دیتی ہوں۔ وہ اٹھنے کو تھی مگر اس نے روک دیا۔ نہیں پلیز، اس کی ضرورت نہیں، ایسے ہی کام چل جائے گا۔ اس نے اپنی بھاری جیکٹ اتار کر کرسی پہ رکھی اور اپنے بیگ سے شلوار قمیض نکال کر باہر نکل گیا۔ اس نے اموں کو سوپ پلا کر دوا کھلائی اور چائے بنانے کچن میں چلی آئی۔ ذرا دیر بعد ہی وہ برتن اٹھائے کچن میں چلا آیا۔ اموں جان سو گئی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا، اور جب نگی نے چائے کا کپ اس کے سامنے کیا تو وہ چونک گیا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ کچھ لمحوں بعد اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے وہیں اموں کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اپنا کپ اٹھا کر کمرے میں چلی آئی۔ در حقیقت وہ اس سوال سے بچنا چاہ رہی تھی۔ اپنے زخموں کو نئے سرے سے ادھیڑنا کچھ ایسا آسان نہیں ہوتا، مگر اس کی آنکھوں میں مچلتے سوال دیکھ کر مختصراً بتانا پڑا۔ ابا کی وفات، سعدیہ نادیہ کی شادی، اموں کی بیماری اور کاشف کی بے رخی کو مصلحت کے کاغذ میں لپیٹ کر اس نے بیان کر دی، مگر وہ بھی کاٹ کاٹ کا پانی پینے والا جان دیدہ شخص تھا۔ اس نے وہ سب کچھ جان لیا تھا جو نگی نے اسے نہیں بتایا تھا، اور اموں خالہ بتانا چاہ رہی تھی، اور چپ چاپ کرسی پہ بیٹھا چائے کے گھونٹ بھرتا ہوا اس پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ نگی نے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے یوں ہی اس کی طرف دیکھا تو اس نے گہری سانس لے کر نظریں اس پر سے ہٹا لیں۔ تو یہ تھا وہ چہرہ جس کی تلاش میں برسوں پردیس کی خاک چھانتا رہا۔ اس نے خالی کپ اسے تھمایا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز غیاث ناشتے کے بعد باہر نکل گیا تھا۔ وہ اموں کے کپڑے تبدیل کروا کر باہر نکلی جب غیاث کو اندر آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کئی لفافے تھے۔ یہ چکن ہے اموں جان کے سوپ کے لیے۔ اس نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا اور باقی فروٹ سے بھرے ہوئے لفافے لے کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ وہ چکن فریج میں رکھ کر واپس آئی تو وہ سیب لے کر چھیلتے ہوئے اموں سے نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں کر رہا تھا۔ اموں کے چہرے پہ اس نے برسوں بعد اتنی جاندار مسکراہٹ دیکھی تھی۔ یہ سب کام تمہارے کرنے والے تھے کاشف؟ اس کے دل میں بے اختیاری ایک شکایت سی ابھری۔ غیاث کا جاندار کہکا کمرے میں گونجا تو وہ ایک دم چونک گئی۔ اموں کتنی خوش لگ رہی ہیں، اس نے دل میں سوچتے ہوئے تشکرانہ نظروں سے غیاث کو دیکھا۔ بھرپور سنجیدگی کے باوجود مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بھلی لگ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں کے بیرونی گوشوں پہ وقت نے چند لکیروں کا اضافہ کر کے ان کی گہرائی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کن پٹیوں پر موجود سفید بالوں نے ان کی مجموعی شخصیت کو حد درجہ متاثر کن بنا ڈالا تھا۔ معلوم نہیں بعض لوگ اتنے پرکشش کیوں ہوتے ہیں، اس نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے سوچا۔ اموں جان قیاس کے ساتھ مگن تھی، تو اسے آزادی سے کام کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا تیار کر کے وہ ان سے کھانے کے بارے میں پوچھنے گئی تو پہلے کی نسبت اس وقت کمرے
میں کافی خاموشی تھی۔ امو آنکھیں بند کیے پڑی تھی جبکہ غیاث کسی گہری سوچ میں تھا۔ کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو امو جان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے پاس چارپائی پہ ہی ٹک گئی۔ انہوں نے اٹھنا چاہا تو نکی نے فوراً انہیں تکیوں کے سہارے بٹھا دیا۔ وہ چند لمحے اسے غور سے دیکھتی رہیں، پھر بایاں ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پہ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ نکی کو کوئی غیر معمولی سا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ امو جان مسکرا رہی تھیں اور آنکھوں کے گوشوں میں نمی تیر رہی تھی۔ انہوں نے بایاں ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرا اور بے اختیار ہی اس کا ماتھا چوم لیا، بالکل ایسے ہی جیسے بچپن میں وہ اسے پیار کیا کرتی تھی۔ امو جان نے ایک بار پھر اسے دیکھا، بڑے غور سے، اور کتنے ہی لمحے دیکھتی رہیں۔ وہ ان کی غیر معمولی کیفیت پہ گھبرا سی گئی۔ ان کے چہرے پہ بے حد اطمینان تھا۔ وہ ابھی کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی جب امو جان نے تکیہ نکال دینے کا اشارہ کیا۔ اس نے انہیں دوبارہ سے لٹا دیا اور جب پلٹی تو کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ غیاث غالباً باہر جا چکا تھا اور پھر وہ انتظار ہی کرتی رہی۔ دوپہر کا کھانا بھی یوں ہی پڑا رہا۔ شام کو وہ واپس آیا اور حسب معمول سیدھا امو کے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا لے آؤں؟ اس نے دروازے میں کھڑے کھڑے پوچھا۔ غیاث اور امو دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کھانے کی ٹرے غیاث کے سامنے رکھی اور خود امو جان کو کھلانے لگی۔ امو نے چند ایک لقمے لے کر بس کر دیا۔ اس نے دوا کھلانی چاہی تو بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ اصرار کیا مگر وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس نے برتن سمیٹے اور کچن کی طرف چلی گئی۔ امو جان نے اسے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا اور پھر غیاث کو۔ اس نے مسکراتے ہوئے تسلی دینے والے انداز میں ان کا ہاتھ تھپ تھپایا تو انہوں نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بہت دیر سے کچن میں بیٹھی تھی، نہ جانے کیوں دل اتنا گھبرا رہا تھا۔ امو جان کی عجیب و غریب مبہم حرکات نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ خود کو بے حد تنہا محسوس کر رہی تھی، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اس کا ڈرا سہما دل بہت بے چین تھا۔ اس نے کئی بار کمرے کا چکر لگایا تھا۔ امو جان سو رہی تھی یا شاید یوں ہی آنکھیں بند کی پڑی تھی اور وہ ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ وہ دوبارہ کچن میں واپس چلی آئی تھی۔ ذرا دیر بعد قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ کچن کے دروازے تک آیا تو وہ دیا سلائی جلائے اس کی تھرتھرائی لو پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ وہ چپ چاپ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ نگی نے دیکھا وہ خاموش تھا اور سر جھکا ہوا تھا۔ امو سو رہی ہیں؟ اس نے دیا سلائی بجھا کر پھینکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ بہت مشکل سے اس کا جواب سن پائی تھی۔ وہ آج بہت غیر معمولی حرکتیں کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ ایسا اطمینان میں نے کبھی نہیں دیکھا اور اسی لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ الجھے الجھے انداز میں بولی تھی۔ میرا خیال ہے انہیں تنہا چھوڑنا مناسب نہیں۔ وہ اٹھ کر باہر نکلنے کو تھی مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے آگے جانے سے روک دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں ہے، وہ جیسے بڑے ضبط سے بولا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے جس کے ہونے کا یہ مجھے یقین دلا رہے ہیں؟ اس نے لڑکھڑا کے گرتے ہوئے دروازے کا پٹ تھام لیا۔ اس نے چاہا وہ اس کے بات کو جھٹلا دے مگر اس لمحے اسے ساتھ والے کمرے میں ایسی سرد خاموشی کا احساس ہوا تھا کہ اسے اپنا پورا وجود اس سرد خاموشی میں گم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا یہ لڑکی رونا بھول چکی ہے یا اس قدر رو چکی ہے؟ کیا بانسو اس کی خشک آنکھوں میں اترنے کے لیے تیار ہی نہیں؟ اس نے نگی کو بربری ریت کی مانند دیوار کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اس کے سارے حواس ایک ایک کر کے اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے تو امو جان کو ابا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا تھا۔ سعدیہ، نادیہ، صبیہ نڈال وجود لیے اس کے گرد جمع تھیں۔ ماں کا مفلوج جسم اور جوریوں زدہ چہرہ ان کے میکے کا مان تھا جو اب ختم ہو گیا تھا۔ بھائی نے کبھی کوئی ایسا مان انہیں نہیں دیا تھا۔ اس کا سر خالہ ارجمن کی گود میں تھا۔ مجھے اسی دن دوپہر کو غیاث نے فون کیا تھا اور پہلی فلائٹ سے پاکستان آنے کا کہا تھا۔ مجھے رات کی فلائٹ ملی مگر جب یہاں پہنچی تو میری بہن میرا انتظار کیے بنا جا چکی تھی، وہ آنسو پونچھتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ 40ویں کے بعد سب لوگ واپس اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور اس کے تیسرے ہی دن جب وہ امو جان کے خالی بستر کو بے وجہ ہی تکے جا رہی تھی، کاشف نے اسے کپڑے تیار کرنے کو کہا۔ نگی آپا آپ تیاری کر لیں، اب ہم لوگ بھی چلتے ہیں، وہ جیسے صرف رسم نبھانے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے اب آپ یہاں اکیلی تو نہیں رہ سکتی نا، آپ کو ساتھ لے جانا ہی پڑے گا، وہ بادل نخواستہ کہہ رہا تھا۔ مگر نگی تو کہیں نہیں جا رہی، ارجمن خالہ نے اندر آتے ہوئے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ کیوں؟ کاشف ان کی طرف پلٹا۔ وہ اس لیے کہ جمعے کو اس کا نکاح ہے اور اتوار کو انشاءاللہ یہ غیاث کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہو جائے گی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نگی کو اپنے ساتھ لگا لیا مگر اس اچانک انکشاف پر صرف کاشف ہی حیران ہوا تھا کیونکہ ابھی کچھ دیر قبل ہی خالہ ارجمن سے بتا چکی تھی۔ نصرت کی خواہش تھی کہ اس کی نظروں کے سامنے تمہارا اور غیاث کا نکاح ہو جائے، اسی لیے غیاث نے مجھے فوراً یہاں پہنچنے کو کہا تھا مگر میری بہن کو اتنی مہلت ہی نہ ملی مگر اسے غیاث پر پورا بھروسہ تھا۔ غیاث بتاتا ہے آخری لمحے وہ بے حد مطمئن اور مسرور تھیں۔
تو کیا امو نے کسی ایسی خواہش کا اظہار؟ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر خالہ نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ نہیں، غیاث نے خود ان سے بات کی تھی اور وہ جلدی اس پر رضامند ہو گئی تھی، بلکہ بہت خوش بھی تھی۔ خالہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بتایا، ہاں میں جانتی ہوں وہ بے حد خوش تھی، مگر میں اس کی وجہ اس وقت نہیں جان پائی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کاشف جا چکا تھا۔ خالہ ارجمند سب کی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی اور سامنے کرسی پہ بیٹھا وہ شخص بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے حوالے سے کوئی جذبہ اس کے دل میں بیدار نہیں ہوا تھا۔ شاید اس میں کچھ وقت لگے گا۔ آرزوئیں مر چکی ہوں تو انہیں نئے سرے سے زندہ کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا نا۔ وہ سر جھکا کر اپنے ناخنوں کو گوننے لگی تھی۔ PIA کا مسافر طیارہ رات کی تاریکیوں کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جہاز میں بیٹھے سب مسافر اس وقت اونگ رہے تھے اور غیاث زمینی روشنیوں پہ نظر جمائے بیٹھا تھا، جو ننھے منھے جگنوں کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ جگنو تھے جنہیں وہ اکٹھا کر کے نکت غیاث کے دامن میں بھر دینا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں صبیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط دبا ہوا تھا، جسے وہ کئی مرتبہ پڑھ چکا تھا۔ اس نے اس میں ایک ایک بات لکھ چھوڑی تھی اور آخر میں لکھا تھا، غیاث بھائی، میری نگی آپا نے بہت کڑی مسافت طے کی ہے۔ دکھ کا سورج تا عمر ان کے سر پہ چمکتا رہا ہے۔ آپ انہیں خوش رکھیے گا غیاث بھائی، میں آپ کو ڈھیروں دعائیں دوں گی۔ آخری فقرہ ذہن میں دہراتے ہوئے وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ میں اس کی ساری تھکن سمیٹ لوں گی صبیہ، یہ میرا وعدہ ہے تم سے بھی اور اس پیاری لڑکی سے بھی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور وہ اس کے مضبوط کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا تھکن تھی، مگر وہ سکون اور اطمینان بھی بخوبی دیکھا جا سکتا تھا، جو منزل پر پہنچ جانے کے بعد کسی مسافر کے چہرے پر اتر کر آتا ہے۔ اس نے بے اختیار ہی جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ دائیں طرف بیٹھے کسی غیر ملکی نوجوان نے بڑے معنی خیز انداز میں ہلکی سی سیٹی بجائی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے اور سیف بیلٹ باندھنے لگا کہ منزل بے حد قریب آ چکی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔